الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإسرته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله ببدر أنتم أضل. قرآن کریم کی ان دو آیتوں کی روشنی میں سیرت رسول خدا کے سلسلے میں اب ہماری گفتگو پیغمبر اسلام کی زندگی کے ان حالات کے بارے میں صحیح ہے جس طرح اسلام کے ایک ترین حکم یعنی جہاد سے ہے. اسلامی عبادات میں جس طرح نماز ایک اہمیت رکھتی ہے بلکہ اہم ترین عبادت ہے، روزہ ایک اہم ترین عبادت ہے، زکوٰۃ ایک اہم ترین عبادت ہے، اسی انداز سے جہاد بھی اسلامی عبادات میں ایک انتہائی اہم عبادت ہے. بلکہ جب کبھی جہاد واجب ہو جائے تو اس کی اہمیت باقی تمام عبادات سے جاتی ہے. پورے دین جو 6 بیان کیے جاتے ہیں ان میں بھی پیغمبر اسلام کی سیرت میں نماز سب سے پہلے واجب ہوئی مکہ مکرمہ کے اندر. مدینے آنے کے بعد پہلا سال ایسے ہی گزر گیا، دوسرے سال کا رمضان آیا تو روزے واجب ہوئے. رمضان سے کچھ پہلے بعض علماء کے نزدیک شعبان میں زکوٰۃ واجب ہوئی. اس کے بعد اب جہاد کی باری آ گئی. بدر کی لڑائی کے بعد واجب ہوا اور حج پیغمبر اسلام کی زندگی کے بالکل آخری سال میں. قرآن کریم کی جس آیت کی پہلے تلاوت کی اس میں پروردگار عالم جہاد کی اجازت دے رہا ہے صاحبان ایمان کو، اور انداز آیت ہی یہ بتا رہا ہے کہ اسلام کبھی بھی پہل کرنے کا قائل نہیں، اور نہ صرف یہ کہ پہل کرنے کا قائل نہیں ہے بلکہ اگر مسلمانوں سے کوئی حملہ بھی ہو تب بھی اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ حملہ ہوتے ہی تم اس کا مقابلہ کرو، بلکہ حتی الامکان مسلمان کو گریز کرنا. جب بالکل مجبور ہو جائے تو پھر قرآن ارشاد فرما رہا ہے وَأُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا. اب اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو کہ جن سے جنگ کی جا رہی ہے اور ان پر ظلم کیا جا رہا کہ وہ جواب دے سکتے ہیں. یہ قرآن کریم نے اجازت عطا کی، اور اس اجازت کے عطا کرنے کے بعد جو پہلی بڑی لڑائی اس کا نام ہے جنگ بدر، جس کا تذکرہ بھی سورہ انفال میں ہوا. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ. یا مسلمانوں اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو کہ جب اس نے بدر کے مقام پر تمہاری مدد کی وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جس وقت تم انتہائی کمزور تھے، جس وقت تم خود اپنے آپ کو ذلیل و فخر محسوس کر رہے تھے، اس وقت بارگاہ الہی سے تمہاری مدد آئی، اور دونوں انداز کی مدد آئی. ایک مدد یہ بھی تھی کہ پروردگار عالم کفار کے دل میں جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ایک خوف، ایک روب، ایک ہیبت طاری کر دی تھی مسلمانوں کی. اور دوسری مدد یہ بھی تھی کہ مسلسل وَيُمْدِدْكُمُ اللَّهُ بِخَمْسِينَ أَلْفَ مَلَائِكَةٍ، پروردگار ب50,000 ملائکہ 5,000 فرشتوں سے تمہاری مدد کر رہا. دونوں انداز کی مدد آئی، یعنی مادی مدد کی آئی کہ فرشتے نازل ہوئے، اور نفسیاتی مدد کی آئی کہ مسلمانوں کے دشمن جنگ سے پہلے ہی آپس میں لڑنے لگے اور ان کے حوصلے پست ہونے لگے. تو یہ وہ جنگ ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار خصوصیت سے تذکرہ کر رہا. اب یہ کس انداز سے لڑی گئی اور خدا نے مدد کس طرح سے کی وہ تو تقریر کے دوران آپ کے سامنے یہ باتیں آتی رہیں گی. ایک جملہ جنگ بدر کے بارے میں کئی مرتبہ پیش کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ جنگ وہ اہم ترین جنگ کہ جس میں کفار مکہ کا لشکر جب سامنے آیا اور مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ آج ہمارے خلاف کون کون میدان میں آیا، پیغمبر نے آگے بڑھ کے آواز دی کہ مسلمانوں آج مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے پیش کر دیے، آگے بڑھو اور ان کا مقابلہ کرو. اور یہ وہی جنگ ہے جس سے ایک رات پہلے پیغمبر ساری رات جب بیداری کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے جو دعا مانگ رہے ہیں بارگاہ الہی، اس میں یہی جملہ ہے کہ پروردگارا
اس وقت ساری زمین سے تیرا کلمہ پڑھنے والے یہی مختصر سے گروہ میں ہیں. اگر آج یہ گروہ بھی شکست کھا گیا تو پھر ہوئے زمین پہ تیرا کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ رہے گا. تو بہرحال اس جنگ بدر کے سلسلے میں آیات قرآن اور احادیث رسالت سب یہ بتا رہی کہ اسلام میں جتنی بھی جنگیں ہوئی پیغمبر کی زندگی میں ان میں سے یہ اہم ترین جنگ ہے. اب اس سے پہلے کہ اس کی ان تفصیلات کو بیان کیا جائے جہاں تک گزشتہ منگل کو بات پہنچی تھی، ابتدائی طور سے دو چیزوں کو بہت ہی مختصراً جلدی آپ کے سامنے پیش کر دینا. چند ہفتے پہلے، شاید پہلے ہی تقریر میں یہ وضاحت کی جا چکی کہ جو جنگیں مسلمانوں نے لڑی ہیں ان کی دو قسمیں، ایک کا نام غزوہ ہے، ایک کا نام سریہ. تین پر زبر، رے پہ زیر اور یہ پہ تشدید سریہ. عام طور پہ مشہور یہی کہ ہر وہ لڑائی کے جس کے اندر پیغمبر خود تشریف لے گئے اور اس کا نام غزوہ، اور ہر وہ لڑائی کے جس میں لشکر اسلام گیا لیکن پیغمبر خود نہ گئے ہوں اسے سریہ کہا جاتا. یہ تو ایک عام تاریخ ہے. لیکن اس کے علاوہ بعض علماء نے اور بہت سارے اس کے سلسلے میں اقوال پیش کیے، اگرچہ اتنی تفصیل میں جانا ہماری تقاریر کا مقصد نہیں، لیکن کبھی کبھار اس قسم کی باتیں میں بیان کر دیتا ہوں. علماء کرام کہتے ہیں کہ عربی زبان کے قانون کے اعتبار سے غزوہ تو اس لڑائی کا نام ہے جس میں رسول جان، لیکن وہ لڑائی کے جس میں رسول نہ جان اس کی چار قسمیں ہوتی. ایک کا نام ہے سریہ، ایک کا نام ہے میم نون سین، ایک کا نام ہے جیش اور ایک کا نام ہے حج فل. اور اسی لیے ایک لفظ تاریخ اسلام میں بہت آتا کہ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی کی آخری تاریخوں جیش اسامہ کے نام سے ایک لشکر تیار کر کے مدینے سے باہر بھیجا تھا جس میں تمام بڑے صحابیوں کو شامل کیا گیا تھا. تو بعض علماء کہتے ہیں یہ جو مشہور ہو گیا ہے کہ سریہ کا مطلب ہے وہ لڑائی جس میں رسول نہ ہو، یہ صحیح نہیں، بلکہ جس میں رسول شامل نہ ہو جنگ کی چار قسمیں ہوتی. اگر کوئی لشکر 400 تک ہے، ایک آدمی سے لے کے 400 تک تو اس کا نام ہے سریہ. اور اگر کسی لشکر کی تعداد 400 سے لے کے 800 تک تو اس کا نام ہے من، اور اگر 800 سے 4000 تک ہے تو اس کا نام ہے جیش، اور جو 4000 سے بڑا لشکر ہے اس کا نام ہے حجفن. خیر عام آدمی کے لیے تو یہ ساری چیزیں زیادہ مفید نہیں، لیکن کیونکہ تاریخ اسلام بعض اوقات لفظ جیش آتا ہے اس لیے میں نے 2 منٹ کے لیے آپ کا وقت لے لیا. اور دوسری بات کہ جو جنگ بدر کی تفصیلات بیان کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں بیان کر دوں، وہ یہ کہ کچھ تاریخی اعداد و شمار جو دوران تقریب جن کا بار بار آنا شاید تسلسل کو توڑ تو ابتدا میں تھوڑے سے اعداد و شمار. جنگ بدر اس لیے جنگ بدر کہلاتی کہ مدینے سے کچھ فاصلے، بلکہ مدینے سے تقریباً مکے کا فاصلہ ہے اس کا 1/2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک کنواں ہے جس کا نام بدر تھا، کیونکہ یہ لڑائی کنویں کے قریب لڑی گئی. کنویں کا نام بدر ہے، اس کنویں کی وجہ سے پورے محلے یا علاقے کا نام بدر. لڑائی وہاں پر ہوئی اس لیے اس کا نام غزوہ بدر یا جنگ بدر ہو گئے. یہ لڑائی اس وقت ہوئی تھی جب پیغمبر کے اعلان رسالت 15 سال گزرے تھے اور ہجرت کو 2 سال. رمضان کا مہینہ تھا. مشہور یہ ہے کہ 17 رمضان سن 2 ہجری کو یہ لڑائی ہوئی، یعنی 17 تاریخ رمضان کا مہینہ سن 2 ہجری. بعض علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، یہ 19 رمضان کو لڑائی ہوئی. کتنا بے اختلاف ہے پر اس سے سب متفق کہ رمضان میں لڑائی ہوئی، اس سے سب متفق کہ 2 ہجری میں لڑائی ہوئی ہے، اس سے سب متفق کہ بدر کے کنویں کے قریب یہ لڑائی ہوئی. صرف تاریخ میں اختلاف ہے. زیادہ تر مورخین نے 17 تاریخ لکھی، بعض نے 19 لکھی ہے، اور ہمارے غالب علامہ محسن العاملی 18 رمضان کی تاریخ کو بھی اختیار کیا. دن جمعے کا دن تھا. اس میں سب پیغمبر اسلام بدر کی لڑائی لڑنے کے لیے 1 ہفتے پہلے شہر مدینہ سے باہر نکلے. چنانچہ جن علماء کے نزدیک 17 رمضان کو بدر کی لڑائی ہوئی وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا 10 رمضان کو مدینے سے باہر نکلے، اور جن علماء کے نزدیک 19 رمضان کو لڑائی ہوئی وہ کہتے ہیں کہ 12 رمضان کو پیغمبر اسلام مدینے سے باہر نکلے. مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 313 ہے، لیکن یہ اتفاقی مسئلہ نہیں. مشہور یہی ہے کہ مسلمان 313 تھے، لیکن بعض علماء نے یہ تعداد 306 لکھی ہے،
بعض نے 308 لکھی، بعض نے 316 لکھی ہے اور بعض نے 308۔ بہرحال زیادہ مشہور 313 کی تعداد۔ ان 313 میں دو قسم کے مسلمان، ایک مدینے سے تعلق رکھنے والے انصار اور ایک مکے سے آنے والے مہاجرین۔ انصار کی بہرحال کثرت تھی، مدینے کے اندر انہیں کی تعداد زیادہ، مہاجرین کی تعداد کم، لیکن کتنے انصار ہیں کتنے مہاجرین اس عدد میں بھی اختلاف۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ 236 انصار تھے اور 77 مہاجرین، بعض علماء کہتے ہیں کہ 229 انصار تھے اور 84 مہاجرین، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ 216 انصار تھے اور 3 کم 100 یعنی 97 مہاجرین۔ اب ان تفصیلات سے بہت زیادہ کوئی فائدہ نہیں، لیکن جنگ بدر کا تذکرہ اور یہ باتیں نہ آئیں بھی مناسب نہیں، دوران تقریر ہم یہ بحث چھیڑ دیں وہ بھی مناسب نہیں، اس لیے ابتدا کے 4-5 منٹ میں اس بات کے لیے لے رہا ہوں۔ مشہور قول 313 اور اس میں 216 انصار اور 97 3 کم مہاجرین۔ کافروں کے لشکر کی تعداد 950 تھی۔ مسلمانوں کے پاس زیادہ مشہور یہی ہے کہ 6 زرہ بختر جسے پہن کے میدان میں دشمن کے حملوں کا مقابلہ کیا جاتا، 6 زرہ تھی، 8 تلواریں، 3 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے۔ یہ مسلمانوں کے پاس کل سامان جنگ تھا مشہور قول کے مطابق، لیکن یہ قول مشہور، اس کے اندر بھی اختلافات۔ بعض علماء نے کہا کہ 3 نہیں بلکہ صرف 2 گھوڑے، ایک حدیث معصوم ہے کہ 2 نہیں بلکہ صرف 1 گھوڑا۔ 70 اونٹ کی تعداد مشہور ہے، لیکن بعض نے کہا کہ اونٹ بھی صرف 7 تھے، لیکن یہ سارے اختلافی باتیں بیان کرنے سے کچھ واقعے سے زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اور کفار کے لشکر میں 700 اونٹ اور 300 گھوڑے، 950 کی تعداد کے لیے 1000 جانور۔ اور ایک آخری بات یہ کہ جب یہ جنگ ختم تو اس پہ تو سب متفق ہیں کہ اس میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجر اور 8 انصار۔ کفار مکہ جو مارے گئے ہیں ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ 80 کافر واصل جہنم ہوئے اور 80 گرفتار ہوئے، لیکن عام تاریخوں میں مشہور ہے کہ 70 مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ بس یہ تاریخی تفصیلات ہو گئی اعداد و شمار۔ اب آئیے ہم اپنے موضوع کو گزشتہ منگل کی تقریر سے آگے بڑھائیں۔ گزشتہ منگل کو بات یہ ہو رہی کہ قریش مکہ کا ایک تجارتی قافلہ شام گیا ہوا اور وہ شام سے واپس آ رہا۔ مسلمان چونکہ 17 مہینے مسلمانوں کو ہو گئے ہیں ہجرت کیے، یعنی 17 مہینے مسلمانوں کو مکے سے نکلے ہوئے ہو گئے، اس لیے اب مکے والوں کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑتا جا رہا، اور اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ چلو مسلمان گئے، ان کے الفاظ میں ہماری بلا ٹلی، اب ہمیں مسلمانوں سے کیا ہوگا۔ لیکن مکے کے اندر وہ 2 یا 3 شخصیتیں کہ جو مسلمانوں سے انتہائی نفرت و دشمنی رکھتے ہیں، وہ یہ پسند نہیں کر رہے کہ مکے والوں کا جوش ٹھنڈا ہو۔ تو تاریخ کے واقعات دیکھ کے ایسا لگتا کہ انہوں نے آپس میں ایک بات کہی کہ ہم کوئی ایسا بہانہ بنائیں گے کہ یہ جو مکے میں جوش اور جذبہ ٹھنڈا ہو رہا، یہ ٹھنڈا نہ ہونے پائے، بلکہ مسلمانوں کے خلاف مکے والوں کو اتنا غصہ آئے کہ وہ ایک مرتبہ میدان میں نکلنے کو تیار ہو جائے۔ جیسے آج کل کے سیاستدان بھی یہی کرتے کہ جب یہ دیکھیں کہ عوامی جو خروش کم ہو رہا، کوئی نیا جذبہ چلا جاتا، کوئی نیا ایشو قائم کیا جاتا، کوئی نیا مسئلہ پیش کیا جاتا اور ایک مرتبہ لوگوں کو اور عام افراد کو چھوٹ دلایا جاتا۔ اور یہ صرف آج کی بات نہیں، ہمیشہ کا طریقہ کار۔ جو نہ یہ سوچا ان لوگوں نے کہ مکے والوں کا سب سے نازک مسئلہ کیا، ان کی گپتی رکھ کیا ایسی چیز ہے کہ جس سے مکے والوں کو جوش پیدا ہو جائے۔ تو یہ سوچا گیا کہ دین اور مذہب اور خود اور خدا جو مکے والوں جس کو خدا مان رہے ہیں، یہ مکے والوں کا دولت اور مال مکے والوں کا مسئلہ، چنانچہ ایسا ظاہر کرو کہ جیسے تمہارا مال خطرے میں ہے، اب مکے کا ہر آدمی تیار ہو جائے۔ چنانچہ اس منصوبے کے تحت ایک آدمی کو تیار کیا گیا جو تجارتی قافلہ شام سے آ رہا، وہاں سے یہ اطلاع لے کے مکے میں آیا کہ مکے والوں تم آرام سے بیٹھے ہوئے ہو اور تمہارا مال خطرے میں۔ چنانچہ مکے والے جوش میں آئے، اگرچہ اس سے کچھ دن پہلے حضرت عبد المطلب کی بیٹی اور جناب ابو طالب کی بہن عاتقہ نے خواب دیکھا، جس کی وجہ سے مکے والے ذرا گھبرا گئے، لیکن ابو جہل وہ آنے والے نے جو فریاد اس کو اس طرح سے استعمال کیا کہ سارے مکے کو جوش دلایا، اور مکے کے اندر عوامی دباؤ اتنا زیادہ فرق ہے کہ وہ لوگ مسلمانوں کے خلاف میدان میں جانے کو تیار نہیں تھے، انہیں بھی زبردستی مسلمانوں کے خلاف میدان میں آنا پڑ گیا۔ حتیٰ یہ کہ خاندان بنی ہاشم کو
مجبور کیا گیا کہ تمہارے ساتھی ہمارے ساتھ چلیں گے. اور نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ جناب ابو طالب جن کا انتقال ہو چکا ہے 5 سال پہلے، ان کے گھرانے کو بھی مجبور کیا گیا کہ اگر تمہیں مکے میں صحیح سالم رہنا تو ہمارا ساتھ دینا پڑے گا. نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ایسا ماحول بن گیا، ایک ایسا جذباتیت کا ماحول بن گیا کہ نہ چاہنے کے باوجود کہ کچھ لوگ میدان میں جا رہے ہیں. جن لوگوں نمایاں نام حضرت ابو طالب کے سب سے بڑے بیٹے جناب طالب کا. ابو طالب کے 4 بیٹے جن میں علی سب سے چھوٹے، ان سے 10 سال بڑے جعفر طیار، ان سے 10 سال بڑے عقیل، اور ان سے 10 سال بڑے طالب ہیں، جن کی وجہ سے حضرت ابو طالب جن کا نام عمران ہے کہلاتے ابو طالب. اس طالب کو لیا گیا کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو چکا، اب تم اپنے گھرانے میں سب سے زیادہ عمر والے ہو، اس لیے تمہیں چلنا پڑے گا. ان کے چھوٹے بھائی عقیل کو لیا گیا. حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے، 4 میں سے 2 مکے میں، ایک بیٹے مدینے میں ہے حضرت علی، ایک بیٹے حبشہ گئے ہوئے ہیں جناب جعفر طیار. ایک بیٹے نے حبشہ کی ہجرت کی ہے، ایک بیٹے نے مدینے کی ہجرت کی ہے، 2 بیٹے ابھی مکے کے اندر موجود. ان دونوں کو مجبور کیا گیا کہ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا. اس کے علاوہ حضرت ابو طالب کے بھائی اور عبد المطلب کے بیٹے عباس ابن عبد المطلب، ان کو مجبور کیا گیا کہ تمہیں بھی ہمارے ساتھ چلنا. اور اسی طرح اسی خاندان عبد المطلب جناب حارث، ان بھائیوں میں سب سے بڑے یعنی ابو طالب اور عبداللہ کے بڑے بھائی، ان کے بیٹے نوفل کو مجبور کیا گیا کہ تمہیں چلنا. خاندان بنی ہاشم کی یہ 4 شخصیتیں، حارث کے بیٹے نوفل، ابو طالب کے بیٹے طالب اور عقیل، اور خود ابو طالب کے بھائی عباس. خاندان بنی ہاشم کے ان افراد کو لیا گیا. اس کے علاوہ مکے میں کچھ اور ایسے افراد تھے کہ جنہیں زبردستی اس لشکر میں شامل کیا جا رہا. آپ کو معلوم کہ جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں بہت زیادہ مخالفہ ماحول. اب وہ پرانے زمانے کی جاہلیت نہیں، لیکن اس کے باوجود جب کوئی جذباتی لہر آتی تو ہر آدمی کو اپنے ساتھیوں کا ساتھ دینا پڑتا ہے، چاہے دیکھ بھی رہا ہو کہ یہ غلطی ہو رہی، دیکھ بھی رہا ہو کہ ماحول جذباتیت کا نہیں. وہاں تو جاہلیت کا ماحول تھا، وہاں تو تانے دیے جا رہے ہیں، وہاں تو دباؤ ڈالا جا رہا. بس یہ کہ لشکر چلا. یہ میں نے اتنی تفصیل اس لیے بیان کی کیونکہ رسول خدا کو تو معلوم، اس لیے پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کو پہلے سے بتا دیا کہ فلاں فرد جو آ رہا ہے کفار کے لشکر، جب مقابلہ ہو تو اس سے حملہ نہ کرنا، اسے چھوڑ دینا، اسے نظر انداز کر دینا، اس لیے کہ وہ اپنی خوشی سے نہیں آئے. اور بعض واقعات سے تو یہ پتا چل رہا کہ باقاعدہ ایک ایک آدمی کا تعارف پیغمبر نے کرایا تھا. مکے کے مہاجرین جو آج کل مدینے پہنچے ہوئے ان کو تو خالی نام بتا دینا کافی، لیکن جو مدینے کے رہنے والے انصار جو کبھی مکے نہیں آئے ان کو باقاعدہ حلیہ بتا کے پیغمبر نے بتایا فلاں شکل و صورت کا انسان ہے، اس کے اوپر ہاتھ نہ ڈالنا، اس لیے کہ وہ خوشی سے نہیں آیا ہے، مجبوری میں آیا. لیکن تاریخ بتاتی کہ اتنی مجبوری کے باوجود جناب ابو طالب کے بڑے بیٹے حضرت طالب قطعاً تیار نہیں ہوئے تھے اس لشکر کے ساتھ شامل ہونے کے. مکے سے تو مجبوری کے عالم میں نکلے، لیکن جب بدر کے مقام پہ یہ لشکر پہنچا تو اس وقت جناب طالب غائب ہو چکے. اور جنگ بدر کے اختتام کے بعد نہ جناب طالب قتل ہونے والے میں ملے، نہ قید ہونے والوں میں ملے، نہ مکہ واپس پہنچنے والوں میں ملے. جو جنگ بدر میں مکے کا لشکر آیا تھا اس کے سیدھی گروہ بنے، کچھ لوگ مارے گئے، ان میں دیکھا گیا جناب طالب نہیں. کچھ لوگ قیدی بنائے گئے، ان میں خود حضرت عقیل مسلم ابن عقیل کے والد جناب طالب کے چھوٹے بھائی وہ قیدی بن گئے، لیکن طالب نظر نہیں آیا. اور جب لشکر مکہ پہنچا تو اس میں بھی طالب نہیں. اور جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ بدر کی پوری لڑائی میں جناب طالب کسی نے ان کو نہیں دیکھا، کسی نے ان کو نہیں پایا. چنانچہ آج تک یہ تاریخ کا ایک معمہ، آج تک تاریخ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوا کہ ابو طالب کے بڑے بیٹے طالب مکے سے باطل ناخواستہ اور مجبوری کے عالم میں نکلے، گئے کہا. اس کا اس کے بعد کہیں کوئی نام و نشان نہ ملا. بعض مورخین نے کہا وہ چونکہ انتہا سے زیادہ اختلاف رکھتے اس لیے جوش اور غصے کے عالم وہ بدر کے مقام پر آنے سے کچھ پہلے سمندر، بدر جہاں پہ واقع ہے اس سے کچھ پہلے سمندر ریڈ سی جسے کہتے ہیں بجرائے احمر، یہ سمندر ہے. آج بھی جو لوگ، اب تو خیر نیا راستہ بن گیا، لیکن چند سال پہلے تک جو حاجی اور عمرہ کرنے والے جاتے تو مدینے سے مکے کے درمیان زیادہ فاصلہ سمندر ساتھ ساتھ چلتا رہتا اور اتنا قریب ہے سمندر کہ باقاعدہ وہاں سے مچھلیاں پکڑ کے راستے میں حج اور عمرہ کرنے والوں کو کھلائی جاتی، لیکن مفت نہیں، جو اس کے پیسے ہیں وہ دینا پڑیں گے، لیکن بہرحال اتنا قریب ہے سمندر. تو بعض مورخین نے لکھا
کہ جناب طالب اتنے غم اور غصے میں تھے کہ انہوں نے پیغمبر کے خلاف میدان میں آنے سے بہتر اپنے آپ کو سمندر میں ڈال دینا سمجھا. چنانچہ وہ اپنے گھوڑے سمیت بحیرہ احمر یا ریڈ سی یا سمندر میں جا کے غرق ہو گئے. بعض اور علماء نے لکھا خصوصاً جو ہمارے برادران اہل سنت کی تاریخیں کہ جناب طالب راستے میں تھے, ان کو جنات اٹھا کے لے گئے اور وہ جنات میں چلے گئے. لیکن ہمارے علماء کے پاس ایسی کوئی روایت نہیں آئی, نہ جناب طالب کی خودکشی کی روایت ہے, نہ جناب طالب کے جنات کے پاس جانے کی روایت. لیکن ایک مسئلہ بہرحال شیعہ سنی تمام علماء کے پاس اب تک ایک معمہ بن کے چلا رہا کہ جناب طالب کہاں گئے. لیکن ایک بات پہ سب متفق سارا عالم اسلام کہ جناب طالب جنگ بدر میں بہرحال شریک نہیں ہوئے اور لشکر اسلام کے خلاف تلوار تو دور کی بات میدان میں حاضری بھی انہوں نے نہیں. تو جناب طالب کا مسئلہ تو یہ. لیکن باقی جو خاندان بنی ہاشم کے افراد تھے جو میدان جنگ میں آئے, دوسروں کی طرح سے جو مجبوری میں آئے, انہوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا, چنانچہ یہ گرفتار ہوئے. لڑائی میں حصہ نہیں لے رہے, نہ بھاگ رہے ہیں, گرفتار ہوئے. اور ان کا مسئلہ بعد میں آپ سنیں گے جب جنگ بدر کا اختتام آپ کے پاس آئے گا. تو یہ تو کفار مکہ کی حالت ہے کہ تجارتی قافلہ خطرے میں یہ نعرہ لگا کے سارے مکے والوں کو جوش دلایا, اور جو 5-10% سمجھدار لوگ جوش میں نہیں آئے ان کو تانے دے کے اور مجبور کر کے لایا گیا. اور اب ایک مرتبہ مکے سے یہ قافلہ چل رہا, 1000 کا لشکر جس میں 700 اونٹ ہیں, 300 گھوڑے اور ساتھ میں دل بہلانے کے لیے گانے بجانے والی عورتیں ہیں, ڈھول اور تاشے ہیں, اور تمام راستے دعوتیں کھا کے یہ لوگ آ رہے ہیں. یہ طے پایا کیونکہ اس میں بڑے بڑے سردار مکہ بھی ہیں مالدار, تو ایک دن بانٹ دیا گیا کہ آج کھلا صاحب, جس طرح کراچی کے اندر بھی میں نے مثال دی تھی مسجدوں میں افطاری باندھی جاتی کہ آج کھلا صاحب کی باری ہے, کل کھلا صاحب کی, تو خیر دعوتیں کھاتے, گانے سنتے, ناچ دیکھتے اور عیش و آرام کرتے ہوئے لشکر بڑھتا چلا جا رہا, یہاں تک کہ یہ مدینے کے قریب بدر کے مقام پر پہنچ رہا. اب ادھر دیکھیے کہ پیغمبر اسلام کس انداز سے تیاری کر رہے ہیں. پیغمبر اسلام تو یہ اطلاع مل چکی کہ ایک طرف وہ تجارتی قافلہ رہا اور دوسری طرف سے اس کے نام پر, اس کے بہانے پر کفار مکہ کا لشکر بھاگا چلا رہا. چنانچہ پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کو تیار کیا. 10 رمضان یا 12 رمضان کو شہر مدینہ سے لے کے شہر مدینہ سے باہر نکلے. اکثر مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہوگی کہ ہم اس وقت جنگ کے لیے نہیں جا رہے, یعنی اکثر مسلمانوں کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ کفار مکہ کچھ بھی صحیح, اتنی ہمت تو نہیں رکھتے کہ وہاں سے ہمارے شہر میں آ کے ہم پہ حملہ کریں. چنانچہ لوگوں نے خود یہ تصور کر دیا کہ جو تجارتی قافلہ آ رہا شاید پیغمبر اسلام اس کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. جنگ کا تصور کسی کے ذہن میں نہیں تھا, یا تھا بھی تو بہت کم لوگوں کے ذہن, جبکہ پیغمبر پہلے سے آگاہ کر کے گئے کہ دیکھو ایک طرف سے تجارتی قافلہ ہے, ایک طرف سے دشمن کا لشکر, اور ہمیں ان میں سے کسی ایک کا مقابلہ کرنا. بلکہ پیغمبر نے یہ تو سورہ انفال کی آیتیں کہ مسلمانوں 2 گروہ تمہاری جانب آ رہے ہیں, لیکن مسلمانوں نے خود یہ تصور کر رکھا کہ ہمیں تجارتی قافلے کا راستہ روکنا. چنانچہ ان کے پاس وہ جنگ والا ماحول نہیں. اب یہ مسلمان آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پیغمبر اسلام مسجد النبوی کو ویران نہیں کرنا چاہ, چنانچہ پیغمبر خود گئے تو اپنی جگہ عبداللہ ابن ام مکتوم, یہ پیغمبر اسلام کے ایک ایسے صحابی ہیں جو نابینا, وَلَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ, قرآن کی آیت آئی کہ اندھے آدمی پر جہاد نہیں. چنانچہ پیغمبر ان کو مدینے میں چھوڑ کے گئے, اور کیونکہ یہ مدینے میں رہ گئے تو ان سے یہ کہا کہ مسجد النبوی کا مصلی تم کا کھا لو. تو پیغمبر کی غیر موجودگی مسجد النبوی کی جماعت ختم نہیں ہوئی, بلکہ پیغمبر اپنے ایک صحابی کو مقرر کر کے گئے. اور جیسا کہ کئی بار یہ بات اب تو ممبروں سے بیان ہو چکی کہ اس دور میں عورتوں کی ایک بڑی تعداد کی مسجد میں نماز جماعت پڑھنے آتی تھی, اس لیے جماعت کا سلسلہ بھی بخیر و خوبی چلتا رہا. اب پیغمبر اسلام آگے جا رہے ہیں کہ کفار مکہ کے لشکر کا مقابلہ کرنا, لیکن پیغمبر اسلام کا ہمیشہ یہ طریقہ کار رہا کہ جاسوسوں کے ایک لشکر کو, جاسوسوں کی ایک جماعت کو, سراغسان تو نہیں, جاسوس, جنگی جاسوس جسے آج کل سیکرٹ ایجنٹ کہا جاتا, ان کو پیغمبر اسلام ہمیشہ آگے روانہ کیا کرتے تھے کہ تم حالات کی خبر لے کے آؤ. پیغمبر اسلام کے بھیجے ہوئے 2 جاسوس بدر کے کنویں تک پہنچ گئے. ابھی پیغمبر تو بدر سے بہت دور ہے, یہ پیغمبر کے 2 جاسوس وہاں تک پہنچ, اور اب وہ اس فکر میں ہے کہ ہم اتنی دور آ گئے اپنے ساتھیوں سے, اب تک کافروں کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. یہ سارے واقعات اس لیے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اللہ کے رسول
فقط معجزوں کے ذریعے سے جنگیں نہیں جیتی، بلکہ باقاعدہ جو جنگی حکمت عملی ہوتی ہے اس کے مطابق کام ہو رہا۔ لشکر اسلام آہستہ آہستہ آگے آ رہا، اور ادھر پہلے سے جاسوسوں کو بھیجا جا رہا کہ دیکھ کے آؤ دشمن کہاں۔ ابھی چلتے رہے 150 کلومیٹر، تقریباً 100 میل تک کوئی پتہ نہیں چل رہا، یہاں تک کہ بدر کا کنواں گئے۔ یہ جاسوس مزید آگے بڑھتے، لیکن بدر کے کنویں کے قریب جب یہ پہنچے تو بہت پیاسے، چنانچہ انہوں نے پانی نکالا، خود پیا، اپنے اونٹوں کو پانی پلا رہے کہ وہاں 2 عورتوں میں لڑائی ہونے لگی۔ قریب میں قبیلہ تھا جس کا نام قبیلہ جہنیہ، قریب میں رہتا، 2 عورتوں میں لڑائی ہونے لگی۔ ایک عورت نے کہا کہ میں نے تمہیں کچھ پیسے قرض دیے اور واپس آ گئی تاریخ، تم نے اب تک میرا پیسہ واپس نہیں لوٹایا، لاؤ میرا قرضہ واپس دو۔ تو وہ جو پہلی عورت جو قرضہ لے چکی اس نے پہلے تو معذرت کی کہ میرے حالات ایسے نہیں کہ میں تمہیں پیسے دے سکوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہو سکتے، لیکن فکر نہ کرو، ہمیں اطلاع ملی ہے، ہمارے پاس آدمی پہنچا کہ وہ قریشیوں کا، مکے والوں کا تجارتی قافلہ جو شام سے آ رہا وہ کل یہاں سے گزرے گا، اور تجارتی قافلوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس بستی کے قریب سے گزرتے وہاں کچھ دیر قیام کرتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں، اور جو بستی کے بے روزگار لوگ ہیں ان سے کام کرواتے ہیں کہ مثلا یہ گھوڑا تھک گیا ہے، اس کی مالش کر دو، اس کی مالش کرو، اس کو چارہ دے، اس کو کھانا دو، اس کو پانی دو، خود آرام کرتے ہیں جو بھی تھکے ہوئے آتے ہیں۔ یہ ہر قافلے کی خصوصیت ہوتی ہے۔ آج بھی یہی ہے کہ آپ بسوں میں جائیں، زیارت پر جائیں، عمرے پہ جائیں، حج پہ جائیں، راستے میں جو بستیاں آتی ہیں، بسیں رکتی ہیں، لوگ آرام کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ڈرائیور مثلا پیٹرول ڈلواتا، تو یہ اس قسم کی جو بستیاں ان کو اطلاع رہتی ہے کہ کون کہاں سے آ رہا۔ تو پہلی عورت نے کہا کہ وہ جو تجارتی قافلہ وہ کل یہاں پہنچے گا اور میں اس میں کام کروں گی اور تمہیں تمہارا پیسہ واپس پہنچا دوں۔ یہ کہا اور عورتوں کا جھگڑا تو ختم ہوا، لیکن جاسوسوں کو یہ اطلاع مل گئی کہ ابھی مکے والوں کی فوج کی تو کوئی کچھ پتہ نہیں چل رہا، لیکن مکے والوں کا تجارتی قافلہ یہاں تک آ گیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ وہ تیزی کے ساتھ دوڑ کے واپس پہنچے پیغمبر اسلام کے پاس، اور پیغمبر اسلام کے پاس جا کے یہ اطلاع دی کہ اللہ کے رسول وہ جو تجارتی قافلہ ہے وہ بہت قریب پہنچ چکا ہے، بلکہ ہم سے آگے نکل گیا، وہ تو ہم سے آگے نکل گئے کیونکہ مسلمان ابھی بدر سے بہت پیچھے ہیں، اور تجارتی قافلہ بدر کے قریب پہنچ چکا، اللہ کے رسول وہ لوگ تو آگے نکل چکے۔ پیغمبر اسلام نے سنا اور ایک مرتبہ لشکر اسلام کو حکم دیا کہ ہمیں بھی تیزی سے آگے بڑھنا۔ اچھا وہاں یہ ہوا کہ تجارتی قافلے کی قیادت ابو سفیان کے ہاتھ میں، سنا کہ وہ اپنے دستور کے مطابق قبیلہ جوہنیہ میں پہنچا اور وہاں ٹھہرے، ہر قافلہ ٹھہرتا ہے وہاں وہ لوگ ٹھہرے، لیکن ایک مرتبہ پتہ نہیں کس وجہ یہ تاریخ میں تفصیل نہیں، ابو سفیان کو ایسا اندازہ ہوا کہ ہم سے پہلے ہماری اطلاع مدینے میں پہنچ چکی، چنانچہ وہ پریشانی کے عالم میں بدر کے کنویں کے قریب آیا، وہاں پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اسی قبیلے کا، اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہاں کوئی اجنبی آدمی تو نہیں آیا آج کل 1-2 دن میں، کوئی اجنبی تو نہیں آیا؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ قبیلہ جوہنیہ کا ایک کافر وہاں بیٹھا، کنویں کے قریب بیٹھا، اس سے جب ابو سفیان نے سوال کیا کہا کہ نہیں یہاں تو کوئی نہیں آیا۔ ابو سفیان کو کسی وجہ سے یہ اندازہ ہو رہا کہ ضرور یہاں مسلمانوں کا کوئی جاسوس گزرا، اور اگر گزرا ہے تو میرے قافلے کی اطلاع مدینے پہنچ چکی ہوگی، مجھے تیزی سے بھاگنا چاہیے، لیکن پہلے کنفرم ہو جائے، پہلے تصدیق ہو جائے۔ اس نے کہا کہ ایسا تجھے نہیں پتا کہ تو ایک ایسے راستے پر بیٹھا جہاں سے ہم لوگوں کے قافلے گزرتے، اگر کبھی بعد میں پتا چلا کہ تو نے ہمارے خلاف ہمارے دشمنوں کا ساتھ دیا اور ان کا راز ہم سے چھپایا، تو یاد رکھ قریش میں اتنی طاقت بھی ہے کہ تیرے سارے قبیلے کو ختم کر سکتے، اور اگر یہ نہ بھی کرے تو آئندہ ہمارا کوئی قافلہ تمہاری بستی میں نہیں رکا کرے گا اور تم لوگ پاکوں مر جاؤ۔ جو سڑک کے کنارے شہر ہوتے، بڑی سڑکوں کے کنارے، ان کا سارا روزگار کا دار و مدار قافلوں پہ ہوتا، تم لوگ بھوکوں مر جاؤ گے، قریش سے جھگڑا مول نہ لینا، ان کے قافلے سب سے زیادہ یہاں سے گزرتے۔ پھر بھی اس نے کہا کہ نہیں مجھے کچھ نہیں معلوم، البتہ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ کل 2 گھوڑے سوار، کل 2 اونٹ سوار یہاں پہ آئے تھے، کچھ دیر یہاں کھڑے رہے، پانی پیا، جانوروں کو پانی پلایا، چاروں طرف دیکھا، اور پھر بجائے آگے جانے کے جہاں سے آئے تھے واپس وہیں چلے گئے۔ یعنی یہ تو عجیب بات ہو گئی کہ یہ لوگ نکلے کیوں ہیں گھر سے باہر؟ اگر کسی شہر تک گاؤں تک جانا ہے تو وہاں جا، آگے راستے سے کیوں چلے گئے؟ صرف اتنا میں نے دیکھا۔ ابو سفیان نے سنا، کہا یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ لوگ کہاں کے ہیں؟ قبیلہ جوہنیہ کے آدمی نے کہا کہ نہیں، نہ میری ان سے کوئی بات ہوئی نہ وہ میرے قریب آئے۔ ابو سفیان نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ ان کے اونٹ کہاں کھڑے تھے؟ اس نے کہا وہ مثلاً اس کونے کے اندر کھڑے۔ اب وہاں گئے ابو سفیان، اونٹوں کی مہنگیاں موجود، چنانچہ اس نے ان مہنگیوں کو اٹھایا اور ان کو توڑا، کیونکہ اسے پتا
کہ مدینے والوں کے اونٹ کی مہندیوں کو پہچاننا بہت آسان ہے۔ یہ ساری تفصیلات میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں، ایک تو یہ سیرت رسول کا حصہ، پھر یہ بھی آپ کو پتا چلے کہ اس زمانے میں سب لوگ، ایسا نہیں ہے کہ بالکل سیدھے سادے ناسمجھ بے وقوف تھے، نہیں، بہرحال دونوں طرف سے حکمت عملی سے کام لیا جا رہا۔ اونٹ کی مہندیاں اٹھائیں، مہندیوں کو توڑا، اس میں سے کھجور کی گٹھلیاں نکل آئیں۔ یہ آپ کو معلوم ہے، آپ نے یہ جملہ اکثر علماء سے سنا کہ خیبر کی لڑائی سے پہلے مدینے کے لوگوں نے پیٹ بھر کے کھجور نہیں کھائی، اور جب پہلی مرتبہ پیٹ بھر کے کھجور کھائی تو وہ دن ان کے لیے عید کا دن بنا۔ کیوں؟ عرب کے اندر کھجور کی وہی اہمیت جو مثلا ہم لوگوں کے یہاں بریانی اور پلاؤ کی اہمیت ہوتی، لیکن آپ لوگوں کے یہاں شاید اس سے زیادہ دال کی اہمیت ہو جس میں گوشت پڑا ہوا ہے۔ یہ ہر کلچر کا اپنا اپنا مسئلہ، کچھ لوگوں کو بریانی زیادہ اچھی لگتی ہے اور کچھ لوگوں کو دال زیادہ اچھی لگتی۔ خیر بہرحال، تو جو ہم لوگوں کے یہاں بریانی یا پلاؤ یا قورمے کی اہمیت ہے، وہ عرب میں کھجوروں کی اہمیت، اور اسلام میں بھی کیونکہ کھجور رسول اور امام کا بھی من پسند کھانا، پیغمبر اسلام اور پورے 12 اماموں یعنی 14 معصومین کھانے کی چیزوں میں سب سے زیادہ رطب پسند، کھجور سب سے زیادہ پسند۔ یہی وجہ کہ فطرہ اگر آپ دیکھیں تو سب سے بہترین فطرہ، سب سے زیادہ ثواب والا فطرہ وہ کہ جو آپ روٹی یا گندم کا نہ دیں، چاول کا نہ دیں، آپ چاہیے کہ پلاؤ اور بریانی کا نہ دیں بلکہ کھجور کا دیں، اس لیے کہ اپنی پسندیدہ چیز سے زیادہ ثواب امام اور رسول کی پسندیدہ چیز کو دینے میں۔ تو بہرحال کھجور ایک انتہائی اہم غذا مانی گئی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی روزے نہیں رکھتا اور بعد میں اسے غلطی کا احساس ہوا، اس نے کفارہ دیا یعنی 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ، یا جو بوڑھے آدمی روزے نہیں رکھتے ہیں اور ہر روزے کے بدلے میں کھانا کھلاتے ہیں، اس میں آپ کی مرضی تو ہے کہ جو کھانا آپ چاہیں غریب کو کھلائیں، لیکن اگر کوئی آدمی یہ پوچھے کہ مجھے وہ کھانا بتائیے جس کا ثواب سب سے زیادہ، وہ کھجور، روزے کے کفارے میں بھی سب سے زیادہ ثواب کھجور کھلانے میں، اور جتنے بھی اسلام نے کفارے اور کھانے، اس اعتبار سے کہ عرب کے ماحول میں کھجور سب سے اہم چیز، لیکن کھجور اتنی ملتی نہیں ہے، خصوصاً مکے والوں کے پاس تو کھجور ہے ہی نہیں، پورا مکہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، پروردگارا تیرے حکم پر میں نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے ایسے مکان پہ چھوڑا ہے کہ جہاں گھاس کی پتی بھی نہیں اگا کرتی۔ کھجور زیادہ تر مدینے میں اور کہیں عرب میں نہیں، چنانچہ مکے والے وہ کھجور کھا سکتے ہیں جو مدینے سے ان کے یہاں بھیجی جائے۔ مدینے والوں کا مسئلہ یہ کہ ان کے یہاں قدم قدم پہ کھجور۔ خیر بہرحال میں زیادہ تفصیل میں چلا گیا۔ ابو سفیان نے اونٹوں کی مہندی اٹھائی، مہندی کو تھوڑا تو کھجور کی گٹھلیاں لی، کہا میں پہچان گیا کہ یہ 2 آنے والے مدینے کے آدمی تھے، اس لیے کہ صرف مدینے والے وہ کہ جو کھجور اپنے اونٹوں کو کھلا سکتے ہیں، باقی عرب والے آدمیوں کو کھجور نہیں کھلا سکتے، اونٹوں کو کہاں سے کھلائیں گے۔ لیکن مکے میں کیونکہ کھجور مدینے میں کیونکہ کھجور کثرت کے ساتھ پائی جاتی، کھجوری کھجور، آج بھی آپ جا کے دیکھیں تو کھجوروں کے باغات نظر آ رہے ہیں، تو یہ مدینے والوں کے پاس اتنی کھجور کہ وہ جانوروں تک کو کھلاتے ہیں۔ ابو سفیان نے پہچان لیا، جیسے ہی پہچانا دوڑ کے واپس آ اپنے قافلے سے کہا اب یہ قبیلہ جوہنیہ جو ہے یہ ایک ایسی جگہ واقع ہے جہاں کم سے کم 2 دن 3 دن قافلے آرام کرتے ہیں بیچ راستے سے، تاکہ آرام چھوڑو، دشمن ہمارے سر پہ آ پہنچا۔ مدینے والوں کے جاسوس جہاں تک آ گئے، ان کا قافلہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، چلو بھاگ چلو، یہ کہہ کے پورے تجارتی قافلے کو آرام سے اٹھایا اور تیزی کے ساتھ چلے۔ اور پھر بھی یہ خوف کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے دشمن ہم سے زیادہ تیزی سے آئیں، تو راستہ بدل دیا اور ایک بالکل ہی غیر معروف اور پرانے راستے سے اپنے لشکر کو لے کے مکہ چلا گیا۔ اس راستہ بدلنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہ جب مکے سے لشکر آ رہا وہ تجارتی قافلے سے نہیں ملنے پایا۔ دیکھیے اگر یہ اسی راستے سے مکے جاتے جس سے عام طور پہ لوگ جا رہے ہیں تو جو مکے سے ابو جہل کا لشکر آ رہا ہے اور یہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ایک ساتھ مل جاتے اور پورے اکٹھا ہو جاتے، لیکن وہ جو کہ دوسرے راستے سے اپنے ساتھیوں کو لے کے گیا تو وہ مکہ پہنچ گیا اور بڑی تیزی سے گیا، اور یہ لوگ اب ابو جہل وغیرہ وہ چلتے چلتے یہاں بدر کے قریب آ پہنچے۔ تو اب یہ صورتحال بنی کہ ابو سفیان وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے سامان تجارت کو لے کے مکہ پہنچ گیا، بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے فوراً خط بھی بھجوایا، جیسے ہی مکہ پہنچا اطلاع ملی تو پورا مکہ خالی، خاص طور پر جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کا سامان لے کے آیا ان میں سے تو کوئی بھی نہیں، پوری اطلاع ملی، فوراً خط بھجوایا کہ میں مکے پہنچ چکا ہوں۔ لیکن ہمارے بعض علماء نے کہا کہ نہیں، یہ والی روایت بہت کمزور ہے، اور جنگ بدر کچھ اور بھی ایسی روایتیں کتابوں میں لکھی گئی جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ بعد میں بنو امیہ کے
بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ روایتوں کو بنایا گیا، اب اس کی تفصیل میں جانا بیکار ہے۔ بہرحال تجارتی قافلہ پہنچ گیا۔ ابو جہل کا لشکر وہ چونکہ عام راستے سے آ رہا ہے، اسے یہ قافلہ نہیں ملا، چلتے چلتے وہ بدر تک پہنچ گئے۔ پہلے زمانے میں بدر تک تو ہر اس آدمی کو آنا پڑتا ہے جو مدینے جانا چاہتا، جیسے کراچی سے لاہور جائیں تو حیدرآباد تو ضرور راستے میں آئے گا، تو خیر وہ لوگ بدر کے قریب آئے۔ وہاں کیا ہوا کہ یہ جو دو سراغ رسان تھے، جنہوں نے عورتوں کی بات سنی، انہوں نے جا کے پیغمبر کو بتا دیا کہ اب وہ لشکر بہت قریب، اب وہ تجارتی قافلہ بہت قریب آ گیا۔ ان سراغ رسانوں کو، جاسوسوں کو بھی بیچاروں کو نہیں پتا یہ ایک لشکر بھی آ رہا، یہ تو خالی تجارتی قافلے کی بات عورتوں سے سن کے چلے گئے۔ لیکن پیغمبر اسلام کو معلوم کہ اصل کیا حقیقت ہے، رسول تو بہرحال ان چیزوں کو جانتا۔ خیر عام مسلمانوں نے سنا کہ تجارتی قافلہ بہت قریب آ رہا، انہوں نے سوچا کہ ہماری منزل قریب آ گئی، چنانچہ وہ لوگ تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ یہ لوگ تیزی سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، راستے میں ایک منزل پر، راستے میں ایک مقام پہ ان کے ہاتھ میں دو غلام آ گئے۔ یہ دو غلام مکے کے لشکر والے تھے جو کسی کام یا پانی بھرنے کے لیے ادھر آ رہے تھے، مسلمانوں نے پکڑ لی اور مسلمانوں نے پکڑ کے یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ اب تجارتی قافلہ کہاں؟ تو غلام سٹ پٹائے کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ تجارتی قافلہ کیا چیز، وہ تو لشکر میں آ رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نماز پڑھ رہے تھے، پیغمبر کی نماز جاری تھی اور اس دوران یہ دو غلام پکڑے گئے۔ اب پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں اور ان غلاموں کو پکڑا اور سوال کیا گیا۔ غلاموں نے کہا کہ کوئی تجارتی قافلہ یہاں نہیں ہے، تم کو غلط فہمی ہو رہی۔ مسلمان یہ سمجھے کہ بھائی دشمن کے کسی بھی آدمی کو پکڑو گے وہ صحیح بات تو نہیں بتائے گا، وہ سمجھے کہ یہ بات چھپانا چاہ رہا، چنانچہ اس پہ سختی کرنا شروع کی کہ بتاؤ ورنہ ہم تم کو سزا دیں۔ اس نے کہا کہ ہم پھر بتاتے، کوئی قافلہ نہیں بلکہ لشکر آ رہا ہے کافروں کا، مکے والوں کا تمہارے خلاف، بہت بڑا لشکر۔ ایک مرتبہ مسلمان پھر یہ سمجھے کہ یہ ہم کو دھوکہ دیا جا رہا، لشکر کی بات کہی جا رہی ہے تاکہ ہم ڈر کے واپس چلے جائیں، اصل میں لشکر نہیں ہے بلکہ تجارتی قافلہ۔ اب مسلمانوں کے ذہن میں یہ خیال ہے غلام سچ بتا رہے ہیں کہ کوئی قافلہ نہیں ہے لشکر، اور مسلمان ٹھیک، بہرحال یہ فطری چیز ہے کہ خیال ضرور آتا کہ یہ لشکر کو بچانے کے لیے غلط بات کہہ رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے نماز ختم اور ایک مرتبہ مسلمانوں کو مخاطب اور کہا کیوں ان کے پیچھے پڑے ہو؟ وہ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب ذرا مسلمان سٹ پٹائے، اللہ کے رسول کیا مطلب؟ یہ لشکر کہاں سے نکل آیا؟ ہم کو تو تجارتی قافلے کی اطلاع۔ پیغمبر نے کہا اتنی دیر سے یہ بیچارے صحیح کہہ رہے ہیں، تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ حقیقت یہی ہے کہ قافلہ چلا گیا۔ اب بہرحال لشکر وہ بار ہے جس سے ہمیں مقابلہ کرنا۔ پھر وہ واقعہ پیش آیا جو میں نے 2 منگل پہلے تقریر کے آخر میں ضمن بتا دیا کہ پیغمبر نے کہا کہ اتنا بتاؤ کہ کتنے آدمی ہے اس لشکر میں۔ غلاموں نے گھبرا کے کہا کہ یہ تو ہم کو نہیں معلوم کہ کیا گنتی، بہت بڑا لشکر، تعداد کیا ہے یہ نہیں پتا۔ پیغمبر نے کہا یہ بتاؤ کھانے پینے کا کیا انتظام ہوتا؟ سب لوگ خود اپنا انتظام کرتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، پورے لشکر کے لیے ایک دعوت ہوتی، ایک دن ایک سردار، ایک دن ایک سردار، ایک دن ایک سردار۔ پیغمبر نے کہا یہ بتاؤ کہ کتنے اونٹ سبق نہر کیے جاتے ہیں؟ تو کہا کہ کسی دن 9 اونٹ، کسی دن 10 اونٹ۔ عرب میں ایک اونٹ میں 100 آدمی پیٹ بھر کے کھا لیں آرام کے ساتھ۔ چنانچہ پیغمبر نے کہا کہ اگر ایک دن 9 اور ایک دن 10، اس کا مطلب یہ ہے کہ لشکر کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان، اور یہ وہی 950 بات سے نکلی۔ خیر چھوڑو ان غلاموں کو، ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، یہ کہہ کہ پیغمبر نے ان کو جانے کی اجازت۔ اور پھر ایک مرتبہ اب پیغمبر نے سارے مسلمانوں کو بٹھایا۔ کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو تاریخ میں کچھ اور، لیکن حقیقی روایتیں کچھ اور ہیں، وہ میں نہیں بتا سکتا۔ بہت ہی مختصراً اس مرحلے کو مجھے آگے پہنچا دینا۔ البتہ اس موقع پر مقداد جو پیغمبر اسلام کے اہم ترین صحابیوں میں ایک، سب سے بڑے صحابی سلمان، دوسرے نمبر پر ابو ذر، تیسرے نمبر پر مقداد، عمار یاسر بھی چوتھے نمبر پہ آتے، وہ مقداد اس موقع پہ ایک ایسی تاریخی تقریر کی کہ بعد میں ساری زندگی اصحاب رسول کہتے رہے کہ کاش وہ جملہ کہنے کا شرف ہم کو ملتا کہ جب مقداد نے اسے کہا۔ وہ واقعہ کیا ہوا کہ جب غلام کی اطلاع دے کے چلے گئے تو اب 3 چیزیں آپ نے سنی کہ کس طرح ابو سفیان کا قافلہ بچ گیا، ابو جہل کا لشکر بڑھتے بڑھتے بدر کے قریب آیا، اور یہاں پیغمبر ابھی 20 راستے میں ایک دم سے مسلمانوں کو پتا چلا کہ ہماری توقعات کے برخلاف بجائے تجارتی قافلے کے ہمیں لڑائی لڑنا۔ چنانچہ پیغمبر نے پہلے مسلمانوں کو آگاہ کرنا چاہا، سب کو بٹھانے، اور بٹھانے کے بعد کہا کہ اے مسلمانوں، اب یہ صورتحال میں نے تمہیں مدینے سے نکلتے وقت بھی بتایا لیکن تم نے خیال نہیں کیا، لیکن اب یہ صورتحال کہ ہمیں میدان جنگ میں جانا پڑے گا، بتاؤ تمہاری کیا رائے؟ بعض اہم ترین مسلمانوں کے کچھ ایسے جملے جو پیغمبر اسلام کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا،
اور پیغمبر اسلام انتہائی جلال میں آ گئے. اس وقت جناب مقداد ابن اسود کھڑے تھے. قرآن کریم میں ایک واقعہ کہ جس وقت بنی اسرائیل کو جناب موسیٰ بچا کے لے آئے, فرعون کے مظالم سے بچا کے لے آئے, اور پھر ایک مرتبہ فرعون سے لڑائی لڑنا پڑی, تو بجائے اس کے کہ بنی اسرائیل موسیٰ کا احسان مانتے اور یہ کہتے کہ یا نبی اللہ آپ نے ہم پر احسان کیا, ہماری خاطر اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا ہے, ہم آپ کا مقابلہ کریں. قرآن کہتا ہے کہ بنی اسرائیل نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا وَإِنَّا هَاهُنَا لَقَاعِدُونَ, کیا موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑائی لڑے, ہم یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے تماشا دیکھیں. یہ قرآن کی آیت. جناب مقداد کھڑے اور کہا اللہ کے رسول, وہ بنی اسرائیل تھے جنہوں نے اپنے نبی کو یہ جواب دیا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا, اے موسیٰ تم اور تمہارا پروردگار جا کے قتال کرے, اِنَّا هُنَا لَقَاعِدُونَ, ہم یہاں بیٹھے. لیکن خدا کی قسم اللہ کے رسول, آپ ہمیں جہاں لے جائیں ہم آپ کے ساتھ جائیں گے, حتیٰ یہ کہ ملک حبشہ کے آخری کونے میں بھی اگر آپ لے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم بنی اسرائیل کی طرح اپنے نبی کو چھوڑنے والے نہیں. جیسے ہی جناب مقداد نے یہ جملہ کہا, پیغمبر کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور پیغمبر نے کہا مقداد خدا تمہیں جزائے خیر سے بیٹھ جاؤ. اب اس کے بعد پیغمبر انصار مدینہ کی جانب مڑے. میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ یہ اختلاف ہے کہ بدر کے صحابیوں میں کتنے انصار ہیں کتنے مہاجرین, لیکن یہ سب مانتے ہیں کہ اکثریت بہرحال انصار کی یا 216 تھے یا 229 تھے یا 236, بہرحال 216 تک تو یقیناً. انصار اس مسلمانوں کے فوج انصار کی تعداد زیادہ. پھر ایک اور مسئلہ کہ جب پیغمبر ہجرت کر کے مدینے آ رہے تھے تو اس وقت انصار نے پیغمبر سے وعدہ کیا کہ اللہ کے رسول آپ مدینے میں چلے, مدینے میں اگر کوئی آپ پہ حملہ کرے گا تو ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو آپ پہ قربان کریں. یہ وعدہ تھا ان کا. لیکن اب اس وقت جو بات قانونی اعتبار سے یہ معاہدے کے خلاف ہو رہی ہے بات, کیونکہ پیغمبر مدینے سے باہر آ چکے, یعنی جو انصار پیغمبر سے وعدہ کر کے لائے تھے پیغمبر, اب انصار پر پیغمبر کی مدد کرنا اس وعدے کی وجہ سے واجب نہ رہے, کیونکہ وعدہ تھا کہ مدینے میں کوئی حملہ کرے تو ہم آپ کا ساتھ دیں, مدینے کے باہر کی ذمہ داری نہیں لی. تو انصار کے ساتھ دو مسئلے ہو, ایک تو ان کی تعداد زیادہ, اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کا عہد ہے پیغمبر سے اس کے اعتبار سے وہ آزاد واپس جا سکتے. چنانچہ پیغمبر نے انصار کو دیکھا. انصار کے سردار سے سعد ابن معاذ, یہ وہی عظیم صحابی ہیں جنہیں بعد میں بیوی سے بد اخلاقی کی وجہ سے عذاب قبر ہوا, لیکن بہت عظیم شخصیت ہے ان کی. یہ کھڑے ہوئے, پیغمبر نے ان کو اشارہ کیا, یہ کھڑے ہوئے. پیغمبر نے کہا کہ اے سعد, مقداد کی بات تو تم نے سنی. مقداد مہاجرین تو ہر وقت پیغمبر کا ساتھ تھے, مثلا انصار کا, اس کی بات سنی, تم کیا کہتے؟ سعد ابن معاذ نے کہا اللہ کے رسول ایسا لگ رہا کہ مدینے سے آپ ہمیں لے کے چلے تھے, اب آپ کا ارادہ کچھ بدل گیا. پیغمبر اسلام نے کہا کہ ہاں, تمہارے ذہن میں یہ خیال تھا کہ تمہیں جنگ نہیں کرنا, لیکن اب یہ جنگ ہو کے رہے گی, پروردگار مجھے یہ پیغام دے چکا, اب بتاؤ کہ تمہاری رائے کیا, کیونکہ معاہدے کے اعتبار سے تو یہ آزاد. سعد ابن معاذ نے کہا اللہ کے رسول, جب ہم نے آپ کو تسلیم کیا اور آپ کے کہنے پہ خدا کو تسلیم کیا اور آپ کی اطاعت کی قسم کھائی, تو اب ہم سے پوچھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سے کوئی سوال کریں. خدا کی قسم اور اس رات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا, اگر آپ ہم کو لے کے سمندر کے قریب جائیں اور کہیں کہ سمندر میں کود جاؤ تو ہم آپ کے حکم سے سمندر میں کود جائیں گے. پروردگار وہ وقت جلد از جلد لائے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ ہم کس طرح سے آپ کی فرما برداری کرتے اور پھر آپ کی آنکھیں ہمارا عمل دیکھ کے ٹھنڈی ہو. اللہ کے رسول آپ چلے, ہم آپ کے ساتھ. سعد ابن معاذ کی جوشیل اور ایسی تقریر نے کہ جو ہر مومن کی زبان پہ ہونا چاہیے, پیغمبر اسلام کو انتہائی خوش کیا. پیغمبر نے کہا چلو اب ہم چل رہے ہیں. اور اسی منزل پر بعض علماء کہتے ہیں کہ پیغمبر جو جنگ بدر کا بڑا علم تھا وہ منگوا کے امیر المومنین کے ہاتھ میں دیا, کیونکہ اب یہ فوجی لشکر بن رہا. جنگ خیبر میں تو علم ملا ہی, بدر کی لڑائی میں بھی مولا کائنات کے ہاتھ میں بڑا علم دیا گیا. پیغمبر نے 3 علم بنائے. 2 چھوٹے علم تھے, ایک مہاجرین کے لیے جو جناب محمد ابن عمیر کو ملا, وہ پیغمبر کے صحابی جنہوں نے مدینے میں انقلاب برپا کیا, اور انصار کا علم انہی سعد ابن معاذ کو دیا گیا. لیکن پورے لشکر کا علم جو بڑا علم وہ امیر المومنین کے ہاتھ میں دیا گیا اور کہا چلو. اور پھر اس وقت پیغمبر نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک کو واپس بلا لیا, ابو لبابہ ان کا نام. مدینے کی مسجد میں ان کے نام سے ایک انتہائی اہم ستون, جب بھی آپ مدینے کبھی جائیں تو اس ستون کے قریب دعا مانگنا اور 2 رکعت نماز پڑھنا نہ بھولیے گا. اس کا نام ہے ستون ابی لبابہ.
یہ مدینے کے پرانے رہنے والے، مگر بعد میں اس واقعے کے کئی سال بعد اس سے غلطی ہو گئی اور پھر انہوں نے اس ستون کے پاس ابھی میں امام کو تو میں مقرر کر کے آیا ہوں، لیکن اب ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں، چنانچہ مدینے میں حاکم بھی ہونا چاہیے ایک نائب۔ ابو لبابہ تم جا کے مدینے کی حکومت سنبھالو اور عبداللہ کو مسجد النبوی کی امامت سنبھالے۔ یہ کہہ کہ پیغمبر نے ابو لبابہ کو آدیش دیا کہ ابو لبابہ مدینے کے شہر کے حاکم بن کے گئے، یعنی پیغمبر نے پوری تیاری کر لی اور طریقہ بتایا کہ اگر آئے جس طرح سے باہر ہے تو اس کو کس طرح سے اپنا نائب مقرر کرنا۔ مدینے کا حاکم بھی بنا، مدینے کے امام جماعت کا انتظام ہوا، اب پیغمبر آگے بڑھے۔ مسلمانوں کے پاس سواری کا جانور بہت کم، چنانچہ اب ہوا یہ ہے کہ 3 آدمیوں میں 1 اونٹ آتا اور اونٹ پر ایک وقت میں 2 سے زیادہ آدمی نہیں بیٹھ سکتے۔ گلفتن کے ساحل پر اونٹ کی سواری کرنا الگ چیز، لیکن صحراؤں اور ریگستانوں میں میدان جنگ میں جا کے دشمن کا مقابلہ کرنا الگ چیز۔ اس لیے کہ ساحل سمندر کے اونٹ پہ تو کبھی پوری فیملی بھی ایک اونٹ پہ بیٹھ جاتی، 15 آدمی چلتے ہوتے، لیکن میدان جنگ میں تو یہ نہیں چلے گا۔ اس لیے میدان جنگ ایک اونٹ پہ صرف 2 آدمی بیٹھ سکتے ہیں اور ہر 3 آدمیوں میں پیغمبر نے ایک اونٹ رکھا، تو نتیجہ یہ ہے کہ 2 آدمی باری باری بیٹھتے، 2 آدمی بیٹھتے ہیں، ایک آدمی پیدل چلتا، پھر 2 میں سے ایک اترا یہ اس کی جگہ بیٹھ، پھر ایک پہلا اترا اور جو اترا ہوا تھا وہ بیٹھا، اس طرح لوگ چل رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام کا جو اونٹ تھا اس میں بھی پیغمبر کے 2 شریک ہو گئے، تو بالکل حساب سے پیغمبر نے سب کو بٹھایا تھا۔ پیغمبر کے ساتھ ایک تو امیر المومنین تھے، وہ تو بہرحال تاریخ اسلام میں کہیں وضاحت کی ضرورت ہی نہیں، اور ایک یہی ابو لبابہ جنہیں پیغمبر نے ابھی مدینے میں بھیجا۔ تو یہ طریقہ تو شروع سے چلا رہا تھا۔ امیر المومنین اور ابو لبابہ دونوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا کہ اللہ کے رسول، ہمارا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ ہمارے آرام کی خاطر آپ پیدل چلے، باقی تو ٹھیک ہے، سب لوگ اپنی اپنی جگہ بدل رہے ہیں، ہم دونوں خوشی سے اپنا حق آپ کو دے رہے ہیں، اور آپ اونٹ سے نہ اترے، جو دوسری جگہ ہے اس پر ہم باری باری جگہ کو بدلا کریں۔ پیغمبر اسلام نے سنا اور ایک مرتبہ کہا کہ اے علی اور اے ابو لبابہ، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ نہ تو تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور، کہ میں تم سے زیادہ کمزور ہوں اور مجھے اونٹ کی ضرورت، اور نہ ہی میں خدا کی رحمت کا تم سے کم محتاج۔ اگر تم پیدل چل کر زیادہ ثواب لے رہے تو مجھے بھی زیادہ ثواب چاہیے، اس لیے میں بھی اپنی باری میں پیدل چلوں گا اور تمہیں آگے اونٹ پہ بیٹھنا پڑے گا۔ یعنی اگر کوئی آدمی اپنا حق چھوڑ بھی رہا، ابھی ایک مسئلہ کہ بہرحال ثواب تو اس کو مل رہا ہے جو حق چھوڑ رہا، تو پیغمبر کہہ رہے کہ اے علی، اگر تمہیں خدا کی بارگاہ سے زیادہ ثواب چاہیے تو میں بھی انا محتاج ہوں، میں بھی پروردگار عالم کے ثواب کا محتاج ہوں، ثواب کی خاطر میں پیدل چلوں گا۔ غرض یہ کہ ابو لبابہ سے واپس مدینے جانے تک یہی صورتحال رہی، لیکن جب ابو لبابہ چلے گئے اب 2 آدمی بچے۔ پیغمبر نے پھر ایک اور گروہ میں سے ایک آدمی کو بلا کے اپنی تعداد 3 کر دی کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ عام مسلمانوں کے مقابلے میں مجھے کسی دن کی کوئی سہولت دی جائے، اور اب ایک مرتبہ یہ لشکر آگے بڑھ رہا۔ لشکر آگے بڑھتے بڑھتے اس مقام پہ پہنچ گیا کہ جہاں بدر کا کنواں، کنویں کے اندر تو پانی تھا ہی نہیں یا بہت ہی زیادہ گہرائی میں تھا، اور میدان جنگ اتنی فرصت جس کے پاس کہ اگر پیاس لگے تو وہ باری باری آ کے ڈول نکالے۔ اس اعتبار پیغمبر نے بدر کے کنویں سے کچھ فاصلے پر ایک مقام پسند کیا۔ یہ مقام ایسا تھا کہ جہاں پہ پانی کا انتظام تھا، تھوڑا سا 4-5 چھوٹے چھوٹے چشمے بنے ہوئے۔ پیغمبر اسلام نے ان چشموں کے چاروں طرف پہرا لگایا، اور پھر میدان جنگ میں پانی کا مسئلہ نہ ہو اس لیے ایک بڑا سا حوض کھولا، نالیوں کے ذریعے سے ہر چشمے کو حوض سے ملا دیا، حوض کا پانی بھر گیا اور چشموں کے اوپر پہرا لگ چکا۔ لیکن اب اگر پیغمبر یہاں رہیں تو یہاں پانی ملے گا، ایک اور مشکل وہ یہ کہ یہاں پوری ریتیلی زمین، ریت ہے، جس کی وجہ سے دوڑتے ہوئے چلتے ہوئے تلوار چلاتے ہوئے پیر دھس جاتے ہیں۔ ساحل سمندر پہ اگر آپ کبھی چلے ہوں تو اندازہ ہو کہ اگر ریت زیادہ ہو تو آدمی کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، وجہ یہ کہ لڑنا اور تلوار چلانا اور تیر چلانا۔ پیغمبر اسلام نے یہ مقام پسند کیا، اور جیسے ہی پیغمبر یہاں پہنچے تقریباً اس سے کچھ پہلے یا اس سے کچھ بعد کفار مکہ کا لشکر بھی یہاں آ گئے۔ اب دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ کفار مکہ کو جو جگہ ملی وہ بڑی بالکل ہموار سی جگہ تھی کہ جیسے فرش ہوتا۔ مسلمانوں نے یہ منظر دیکھا، مسلمان بہت گھبرا۔ اگر کفار مکہ کے لیے بھی ایک پریشانی ہوئی کہ ان کو پانی نہیں مل رہا، وہ پانی سے دور، لیکن زمین ان کی بالکل صاف و شفاف زمین، جہاں لڑنا بہت آسان۔ مسلمانوں کی زمین بڑی خطرناک زمین۔ 16 رمضان کو دونوں لشکر جمع ہو گئے۔ مسلمان بڑے پریشان کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہوا؟
ہمیں ایسا مقام ملا ہے کہ ہم لڑ بھی نہیں سکتے اور اب تو اپنی جگہ بدل بھی نہیں سکتے کیونکہ جو اچھی جگہ ہے اس کے کافی قابل ہو چکے ہیں. اور کچھ لوگوں کے ذہن میں وسوسے بھی آئے کہ پیغمبر اسلام نے یہ معذاللہ غلطی کیسے کر دی. اس رات کو بہرحال اب سے جو ہونا تھا ہو گیا. سارے مسلمان جا کے سو. پیغمبر اسلام نے ساری رات کے گزاری اور ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے. وہ ایک دعا مانگتے رہے کہ پروردگارا یہ چند تیرے نام لیوا اگر یہ بھی اس دنیا میں نہ رہے تو کون ہوگا تیرا نام لینے والا. اور پیغمبر اسلام کی دعا نماز صبح کے کچھ قریب ختم ہو اور اسی وقت ایک اور واقعہ پیش آ گیا. وہ یہ کہ جتنے بھی مسلمان کوئی بعض روایتوں میں سب کے سب اور بعض میں ہے ان کی اکثریت استعلام ہو گیا اور غسل واجب ہو گیا. اب میدان جنگ کے اندر یا پینے کا پانی زیادہ اہم مسئلہ وہاں پہ غسل کا انتظام کیسے ہو. گویا پروردگار عالم نے خود ایک ایسا انتظام کر دیا کہ یہ مجاہدین جو میدان میں جائیں گے تو سب پاک و پاکیزہ ہو کے جائیں گے. سب پہ غسل واجب ہو گیا جو اس رات کو سو رہے. جاگنے والوں یا پیغمبر اسلام کا نام تھا یا امیر المومنین کا, جو کہ امیر المومنین کو پیغمبر نے خاص وجہ 3 مرتبہ بدر کے کنویں تک بھیجا اور اسی وقت موقع پر ایک معجزہ پیش آیا. وہ تو اب انشاءاللہ آئندہ تقریر میں آئے گا. باقی سارا لشکر سو رہا اور سب کے اوپر غسل واجب ہو رہا. صبح کے قریب جب سب بیدار ہوئے تو پریشان کہ نماز صبح پڑھنا اب تک تیمم کی آیت نازل نہیں ہوئی. صبح کی نماز پڑھنا اور سب نجس اور ساتھ ساتھ یہ کہ دشمن کے مقابلے میں نجاست کے عالم میں میدان میں جائیں یہ دل گوارا نہیں کر رہا. خیر جیسے ہی مسلمانوں پر پریشانی کھاری ہو صبح کی نماز کا وقت آیا اور ایک مرتبہ آسمان پر بادل آیا. عرب میں بارش بہت کم ہوتی لیکن جس رات کو بدر کی لڑائی ہوئی, جس دن بدر کی لڑائی ہوئی اس دن کے آغاز ایک مرتبہ ایسی بارش ہوئی کہ جس کے 3 نتیجے نکلے. پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ اس بارش کی وجہ سے سب کا غسل ہو گیا. بارش کے پانی میں غسل اور وضو کی اجازت تو آج کے مراجع بھی دیتے ہیں اس لیے کہ بالکل صحیح آپ غسل کر سکتے ہیں. وضو کرنے میں تو شاید پھر بھی مسئلہ ہو جائے بارش کہ بارش کا پانی سر پہ گر رہا ہے, اگر سر پہ کوئی امامہ یا ٹوپی نہیں اور سر کے بال سیدھے ہو گئے تو مقام میں پریشانی ہوگی. لیکن غسل تو بہت آرام سے ہو سکتا ہے بارش کے پانی. یہ ایسی رحمت خدا نازل کہ جس کی وجہ سے سب مسلمانوں کا غسل ہو گیا اور سب پاک و پاکیزہ طاہر و مطہر ہو گئے. سب پاک و پاکیزہ اور طاہر ہو گئے. اب ایک میں یہ فائدہ ہوا. اس بارش کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان جس ریتیلی زمین کو دیکھ رہے بارش پڑنے کی وجہ سے یہ زمین جو ہے سخت ہو گئی. بارش پڑنے کی وجہ سے جیسے مکانوں کا صحن ہوتا ہے جس کے اوپر لیپا پوتی کرنی جائے, یعنی اپنی زمین سخت ہو گئی, لڑنے کے لیے بہترین. اور تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ کفار مکہ کی جو پہلے بالکل بہترین زمین پانی پڑنے سے یہ سب گیلی ہو گئی اور اس کے اندر پھسلنے اور مقابلہ کرنے کے امکانات بہت کم ہو کے رہ گئے. تو ایک بارش مسلمانوں کو طاہر و مطہر کیا. کفار مکہ کی لڑائی کے بہترین میدان کو گیلا میدان بنا کے ان کو ناکام کر دیا. مسلمانوں کے ریتیلے میدان کو ایک بہترین میدان میں تبدیل کیا. پیغمبر نے کہا یاد رکھو کہ یہ اللہ کی پہلی رحمت آئی. اور اس کے بعد مسلمان نماز صبح پڑھ کے تیار ہوئے. پیغمبر خود آگے آگے جا رہے ہیں, ایک ایک مقام پہ رکتے جا رہے ہیں اور بتاتے جا رہے ہیں یہ جگہ دیکھو یہاں ابو جہل مارا جائے, یہ جگہ دیکھو یہاں ابو البختری مارا جائے, یہ جگہ دیکھو یہاں عتبہ مارا جائے گا, اس جگہ کو دیکھو یہاں امیہ ابن خلف مارا جائے گا. 70 یا 80 جتنے بھی قریش سردار مارے گئے سب کے جائے موت جائے قتل صبح سویرے پیغمبر نے اپنے ساتھیوں کو بتائی اور تمام مسلمان متفق کہ جب جنگ ختم ہوئی تو کوئی شخص اس جگہ سے 1 انچ ادھر یا 1 انچ ادھر نہ تھا. جو پیغمبر نے بتایا ہر ایک کا لاشا وہیں پہ نظر آ رہا تھا. یہ تو صبح سویرے پیغمبر نے پیشین گوئی کر دی. اب اس کے بعد صبح کا وقت آ چکا, مسلمان ادھر تیار ہے کافر سامنے تیار. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنا قاصد بھیجا کفار کے لشکر, اور وہ قاصد یہ تھا کہ اے کافر اگر تمہارے خیال میں تمہارا دشمن لیکن میں تمہارا شہر چھوڑ کے مدینے آ چکا ہوں, اب میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں, نہ میں تم پہ حملہ کر رہا ہوں نہ تمہیں نقصان پہنچا رہا ہوں. بہتر یہ ہے کہ ہم لڑائی نہ کریں, تم واپس چلے جاؤ میں بھی واپس چلا ہوں. ایک مرتبہ بدر کی صبح پیغمبر اسلام نے کوشش کی کہ سلحنامہ ہو جائے. یہ وہی چیز ہے کہ جو کربلا کے میدان نانا کی سنت سے نواسے نے عمل کیا. بہرحال جنگ بدر کی صبح پیغمبر اسلام کا جو قاصد پہنچا کافروں میں تو وہاں گڑبڑ ہو گئی. اس قاصد کے پیغام کی وجہ سے وہاں جھگڑا ہو گیا. وہ جھگڑا کیسے ہوا کہ جب کافر
एक दिन पहले यहाँ पहुंचे, उसी वक्त बहुत से काफिर राजी नहीं थे कि जंग होना चाहिए। फिर जब उनको ये इत्तला मिली कि हमारा तिजारती काफिला तो मक्का पहुंच चुका है, अब तो और लोगों के हौसले टूटने लगे और हिम्मत टूटने लगी कि अब जंग करके क्या फायदा, हम क्यों अपना नुकसान करें। जनाब ये कुफार के लश्कर में एक लहर सी दौड़ती जा रही, ये मुकाबला करना मुनासिब नहीं। इसमें खुसूसन खुतबा बहुत डरा हुआ, क्योंकि पैगम्बर का पैगाम उससे मिल चुका है कि तू मारा जाए। हकीम इब्न हिज़ाम एक रिवायत में इनका नाम और एक में अबुल बख्तरी का नाम, ये दोनों मक्के के शरीफ आदमियों में से थे जिन्होंने अक्सर मौके पर मुसलमानों की मुखालिफत की तो बाद मौकों पे मदद भी की आकर। बहरहाल ये इतने सख्त मुखालिफ नहीं है जैसे अबू जहल है, जैसे उतबा है, जैसे शैबा। इनमें से किसी एक मरतबा खुतबा के पास जाके बात करना शुरू कि आप बहुत बूढ़े आदमी, तजुर्बेकार आदमी, सारी कौम के सरदार, अब पता है कि मैं अकेला तो इस पोजीशन में नहीं कि अबू जहल को रोक सकूं। उतबा एक ऐसी शख्सियत है, भारी भरकम उसका नाम है, सैयदुल कुरैश कहलाने लगा है अबू तालिब के बाद। ये एक ऐसी शख्सियत इसको अगर मैं अपने साथ मिला लूं तो वापसी का इम्कान, और जाके कहा क्यों बिला वजह हम लड़ाई लड़े। उतबा वो तो शुरू से परेशान था, जब से मक्के से निकला था उसकी समझ में बात आ गई, कहा ठीक। लेकिन ये जो अबुल बख्तरी जो गए थे, ये कम्प्रोमाइज की या सुलह की बात है, इन्होंने कहा कि हम इस तरह तो वापस नहीं जा सकते, लश्कर को तो अबू जहल तैयार करके लाया, उसे किसी तरीके से समझाना होगा। खुतबा ने कहा अच्छा जब मेरा नाम लो और अबू जहल से जाके कहो कि हम वापस चले, क्या फायदा, जब हमारा माल बच गया तो लड़ने से क्या फायदा। अबुल बख्तरी पहुंचा अबू जहल के पास और जाके कहा कि अबू जहल मैं ये पैगाम तेरे लिए लेके आ रहा हूं। अबू जहल को पहले ये डर था कि खुतबा जरूर कोई न कोई गड़बड़ करेगा, चुनांचे उसने कहा कि खुतबा तेरे अलावा और कोई अहमक और बेवकूफ नहीं मिला कि तुझे यहाँ पे भेजा, इस मौके पर हम वापस चले जाएं, जबकि हमारी फतह में कुछ देर रह गई, दुश्मन हमारे सामने आ चुका है, पहला तो हमें मौका मिला 15 साल के बाद। अबू जहल इस तरह सोच रहा, इस वक्त वापस चले जाए, ये कितनी हिमाकत की बात कही। तो अबुल बख्तरी ने कहा ये मैंने नहीं कहा, ये तो सरदार कुरैश खुतबा ने कहा। अबू जहल को और गुस्सा है कि खुतबा सरदार कुरैश किसने बना दिया, अभी तो कोई भी सरदार कुरैश नहीं है, मैं भी सरदार हूँ। तो अबुल बख्तरी ने कहा कि बहरहाल मक्के के सब लोग उसको सरदार कहते हैं, उसकी बात मानना पड़ेगी, अगर सरदार नहीं मानते तो उसे बुजुर्ग तो मानते हो। अबू जहल ने कहा कि उसके फेफड़े में हवा भर गई है इसलिए ऐसी बात कह रहा। ये अरबों का एक मुहावरा, जब कोई किसी का डर या खौफ बताना हो तो अरब कहते हैं उसके बोला कि फेफड़े में हवा भर गई, इसलिए वो ऐसी बात कह रहा, और वो असल में अपने बेटे की वजह से डर रहा। उतबा का एक बेटा वलीद था जो अपने बाप के साथ लड़ने आया, एक बेटा अबू हुज़ैफा था जो मुसलमान होकर मदीने के अंदर रहते और पैगंबर के साथ आए। तो अबू जहल ने कहा कि उतबा को अपने बेटे की फिक्र खाई जा रही, वो बेटा जो मुसलमान, ये कहीं वो ना मर जाए, चले जाओ वापस, मैं इस मसले पे बात करने को तैयार नहीं। अबुल बख्तरी वापस उतबा के पास आए। अबू जहल को भी डर लगा कि ऐसा ना हो कि ये लोग किसी और को मिला, चुनांचे वो भी पीछे पीछे आए और उतबा को देखते ही कहा उतबा तुम्हारा फेफड़ा हवा से भर गया है, कैसी हिमाकत से वो कुफरी की बात कर रहे हो। उतबा को भी गुस्सा आया और बड़ी सख्त कलामी दोनों में हुई, लोगों ने बीच बचाव करा के मामला खत्म कर दिया। ये तो बात हो गई 16 रमजान। अगले दिन सुबह सवेरे पैगम्बर इस्लाम का हाफिज जो आया, तो अब तो और लोगों के दिल में ख्याल पैदा हुआ, उसको पहले ही सोच रहे थे अब तो और कि भाई जो कोई जंग करने को तैयार नहीं तो बड़ा अच्छा मौका, चलो यहाँ से वापस करो। उतबा को फिर एक मौका मिला, उसने कहा कि क्या फायदा लड़ाई करने, हम तो जाना चाहते। ये उस वक्त की बात है कि कुफार लड़ने के लिए तैयार थे, अपनी अपनी सवारी पर बैठ गए। अबू जहल ने फिर मजाक उड़ाया उतबा कि बेटे की मोहब्बत सता रही, तुम क्या लड़ोगे मुसलमानों से, लड़ने वाले के लिए तो जिगर चाहिए और हौसला चाहिए, इतना जो सुनना। अब उतबा को भी गुस्सा आ गया, घोड़े से उतरता और अबू जहल को भी टांग पकड़ के घोड़े से उतारा और कहा कि मुसलमानों से तो मैं बाद में लड़ूंगा, पहले तुमसे यही निमट दो। ये कह के एक मरतबा उतबा ने अबू जहल पे हमला किया और इनके दरमियान आपस में लड़ाई शुरू होने वाली कि फिर कुछ सरदारों ने बीच बचाव कर दिया और कहा कि तुम्हारी अक्लों को क्या हो गया, मुकाबला करने दुश्मनों से आए हो और आपस में लड़े जा रहे। इधर ये लड़ाई हो रही कि उधर एक ऐसा वाकया पेश आया जिससे अबू जहल को अब मौका मिल गया बात को बढ़ाने, बल्कि एक भी नहीं 2 वाकये एक साथ पेश आ गए। आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले, बस ये आखिरी जुमले हैं, बदर की लड़ाई की तफसील आज नहीं आ सकती। 2 हफ्ते पहले एक तस्करा हुआ था कि पैगंबर ने चंद आदमियों को निगरानी के लिए भेजा था मक्के और ताइफ के रास्ते की, उनके हाथ से एक आदमी मारा गया, हमारे हजरमी जिसका नाम था। अबू जहल ने उसके भाई को साथ लेके आया, उसके भाई को पहले से सिखा पढ़ा रखा कि जिस वक्त उनके देखो कि वापिस जाने वालों के वोट पड़ते जा रहे हैं
اس وقت تم آگے ایک مرتبہ ان کو غیرت دلانا. چنانچہ جیسے ہی عتبہ نے ابو جہل کو ٹانگ پکڑ کے اتارا گھوڑے سے اور لڑنا شروع کیا, وہ گیا اپنے خیمے اور اس نے اپنے کپڑے وپڑے پھاڑے, اپنے سر کو ٹکرایا زمین سے, پکی زمین سے, خون جاری ہوا, خون کو بہلایا, خون کو اس نے پھیلایا اور قصہ وایا, واہ عمرا واہ عمرا واہ عمرا, ہائے میرا بھائی امر, ہائے میرا بھائی, ہائے میرا بھائی امر. ایک مرتبہ سب اس کو دیکھنے لگے کہ کیا ہو رہا, تو کہا کہ ہے مکے والوں کتنے بے غیرت, میرا بھائی جو تمہارا ساتھی تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گئے اور تمہارے سامنے اس کے قاتل ہیں اور اتنی چھوٹی تعداد, اور تم میرے اپنے دوست اور ساتھی کے خون کا بدلہ نہیں لے رہے ہو, کیا ہو گیا تمہاری غیرت کو؟ اب یہ جو اس نے کہا تو سب کو جوش آیا, یہاں تک کہ خطبہ کو بھی جوش آیا, کہا کہ ہم لڑے. اور اسی اثنا کے اندر ایک دوسرا واقعہ پیش آیا کہ اسی لشکر ایک انتہائی شریر انسان تھا جس کا کام ہی یہ تھا کہ مسلمانوں کو پریشان کرے. اس نے دیکھا کہ یہ سب تو آپس میں لڑ رہے ہیں, وہ ایک مرتبہ جوش کے عالم میں تلوار لے کے چلا اور یہ کہتا ہوا چلا کہ مسلمانوں نے جو پانی کا حوض بنا لیا, کیا تو میں اس حوض کا پانی پیوں, کیا اس حوض کو اس قابل نہ رہنے دوں گا کہ کوئی پانی پی, یا خود مر جاؤں, واپس نہیں آؤں گا جب تک کہ تین میں سے کوئی ایک کام نہ ہو, یا اس حوض ہی کو بند کر دوں گا, یا اس کا پانی پی کے آؤں گا, یا اپنی جان لے کے آؤں گا. یہ کہہ کے وہ دوڑتا ہوا آگے چلا, یہ نعرہ لگاتا ہوا چلا. مسلمانوں کے لیے بھی مسئلہ ہو گیا غیرت کا, پریسٹیج کا مسئلہ ہو گیا. جناب حمزہ نے اسے دیکھ لی, وہ حوض کے قریب پہنچ چکا کیونکہ مسلمانوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا, وہ تو دوڑتا چلا رہا. جناب حمزہ نے اس کا نعرہ سنا, چنانچہ ایک مرتبہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھا اور پوری طاقت سے اس کے پاؤں پہ تلوار ماری, اس لیے کہ ابھی پہل نہیں کرنا چاہتے ہیں مسلمان. پاؤں پہ تلوار ماری تاکہ زخمی ہو کے گر جائے, آگے نہ بڑھے. لیکن وہ بھی انتہائی شریر اور مفلس تھا, چنانچہ پاؤں کٹنے کے باوجود وہ گھسٹ کے آگے بڑھا, یہاں تک کہ بالکل حوض کے قریب پہنچ گئے. اب منہ ڈال کے پانی پینا چاہتا کہ جناب حمزہ نے دوسری تلوار چلائی جس سے اس کی گردن کٹ کے جدا ہو گئی. وہ ادھر واسطے جہنم ہوا, ادھر بدر کے اندر جو لوگ جو کفار, ان کو ایک موقع اور ملا. ایک عمر حضرمی کا قتل یاد آیا, ایک ان کا ساتھی مارا گیا. چنانچہ ایک مرتبہ حکم ہوا کہ تیر چلاؤ. تیر اندازی شروع ہوئی اور جس کے نتیجے میں 2 مسلمان شروع ہی میں مارے گئے. ایک وہ مسلمان جو بیچارہ پانی پینے حوض پہ آیا, ایک تیر وہاں پہنچا اور وہ شہید ہوئے, اور ایک مسلمان میدان جنگ. شیعہ علماء نے اس واقعات کی ترتیب میں ذرا تبدیلی لکھی. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ جو جناب حمزہ کے ہاتھ سے آدمی مارا گیا یہ بعد میں مرا. ابو جہل کا جھگڑا ہوا, اس جھگڑے کے نتیجے میں عتبہ کو جوش آیا, وہ بھی کہنے لگے چلو میدان میں نکلو, اور تیر چلا. تیر اندازی شروع ہوئی, 2 مسلمان پہلے شہید ہوئے. اس کے بعد تیر اندازی بند ہو گئی اور پھر ایک ایک کر کے لڑائی شروع ہونے والی کہ پھر یہ شریر آدمی آگے بڑھا کہ آج میں مسلمانوں کی ناک کاٹوں گا اور انہیں بے عزت کروں گا, سارا لشکر دیکھتا رہے گا اور میں پانی پی کے آؤں گا. پھر اس کے بعد جناب حمزہ نے اس کے واصلے جہنم کیا. خیر بہرحال زیادہ عقلاً بھی یہی بات صحیح لگ رہی کہ تیر اندازی سے پہلے 2 مسلمان شہید ہوئے, پھر یہ کافر جناب حمزہ کی تلوار سے مرا. جب یہ اختتام پر پہنچا واقعہ, اب خطبہ خود میدان میں آ رہا اور کہہ رہا ہے چاہے ہمارے باغیوں اور ہمارا مقابلہ کرنے کے. یہ مقابلہ کس طرح ہوا, پھر ابو جہل کس طرح مرا, امیہ ابن خلف کو ایک مسلمان نے کس طرح بنا دی, اور ابو البختری جس کے بارے میں رسول کہہ گئے کہ یہ مکے میں ہماری مدد کر چکا ہے, خبردار اسے کوئی نہ مارے, وہ پھر بھی کیسے مارا گیا, یہ انشاءاللہ وہ تفصیلات جو جنگ بدر کے سلسلے آخری گفتگو میں آئندہ منگل کو پیش کی جائیں. آخری گفتگو ہے جنگ بدر کے سلسلے کی, کیونکہ تقریباً ساری تفصیلات و واقعات آپ نے سن لیے. یہاں پہ ہماری بات اختتام کو پہنچ رہی کہ یہ میدان جنگ ہے, مقابلے کی بالکل تیاری ہو چکی ہے اور ایک مرتبہ مقابلہ شروع ہونے والا. باقی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ ہے کہ اس مقابلے کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان جنگ کو پسند کرتے. جہاد واجبات میں سے ایک واجب صحیح, لیکن یہ وہ واحد واجب ہے کہ جو انتہائی ناگواری میں کیا جاتا. حتی الامکان اسلام کوشش کرتا ہے کہ جنگ نہ ہونے پائے. حتی الامکان اسلام یہ کوشش کرتا ہے کہ اقتصاد اور خط سے غارت گری نہ ہونے پائے. یہ تو تہمت ہے کہ جو ہم پہ لگا دی ہے دشمنوں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے. نہیں, پیغمبر اسلام کی زندگی اور پیغمبر کے احکامات بتا رہے ہیں کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا بلکہ علم کے ذریعے پھیلا. تبھی پیغمبر نے کہا کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء, شہید کا مقام بڑا بلند, جنگ بدر میں اور غزوات میں حصہ لینے والوں کا مقام بڑا بلند, اور پیغمبر سے لے کے آج امام خمینی کی زندگی تک جتنے بھی جہاد ہوئے ان سب میں حصہ لینے والوں کا مقام بہت بلند. مگر یہ بھی پیغمبر کی حدیث مداد العلماء افضل من دماء الشہداء, کہ عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ افضل. اس لیے جتنا زیادہ
عالم کا علم اسلام کو بچانے میں مددگار بنتا، اتنی اور کوئی چیز نہیں ہے کہ جو اسلام کو بچا سکے۔ اسی لیے یہ روایتوں میں کہ کسی عالم کا جب انتقال ہوتا، شیطان کے لیے اس سے بڑا عید کا اور خوشی کا دن کوئی نہیں ہوتا، اور صرف شیطان ہی کا مسئلہ نہیں، اسلام کو ایسا نقصان پہنچتا کہ صرف قیامت تک اس نقصان کو کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ کہ پیغمبر کی حدیث، ایک عالم کا انتقال، ایک عالم کا دنیا میں نہ رہنا، اور ایک عالم کا جب زندہ ہے اس کا مقام اتنا بڑا بتایا جا رہا۔ تو جنگ، جہاد، غزوات، شہادت سب کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن بہرحال اس سب سے زیادہ مقام ایک عالم کا ہوتا۔ اسی وجہ ایران کے جہاد میں شہید ہونے والے ہر شہید کا مقام بہت بلند، لیکن امام خمینی کا مقام بہرحال ان سب سے زیادہ بلند، اس لیے کہ عالم باعمل، جو عالم کا قلم دین کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ فائدہ اور کسی چیز سے نہیں ہوتا۔ امام خمینی کے انتقال کے بعد ایک مسئلہ پیش آ گیا تھا جس کا تبصرہ سیرت رسول کے موجودہ سال کی دوسری تقریر میں ہو چکا، لیکن اس کا ایک حصہ باقی رہ گیا، وہ آج آپ سن لیجیے، اور ایک ہی مسئلہ بتاؤں گا، اس وقت ٹائم نہیں رہا۔ شاید میرے پاس ایک پیغام آیا ہو، بھی کوئی مسئلہ ہو، میں ذرا دیکھ لوں۔ 2 ہفتے پہلے امام خمینی کی مناسبت ایک سوال بالکل موضوع سے ہٹ کے آ گیا۔ ایک لڑکی مسلمان ہے لیکن اس نے ہندو سے شادی کر لی، اور وہ شوہر کی اجازت سے نماز، روزہ اور کلمہ پڑھتی ہے، جہاں تک کہ بچوں کو بھی اسلامی باتیں اور کتابیں پڑھاتی ہے۔ تو کیا اس لڑکی کے ہاتھ کا کھانا جائز ہے؟ اور اگر کھا لیا تو اس کا کوئی کفارہ وغیرہ ہو تو بتائیے۔ بہرحال یہ لڑکی ہے تو سخت ترین گناہ گار ان معنوں میں کہ جس نے ہندو سے شادی کی ہے تو یہ شادی نہیں ہوئی، یہ تو بہرحال اس کا ویسا ہی عمل ہے جس طرح معاذ اللہ بازار میں بیٹھنے والی عورتوں کا عمل ہوتا۔ اسلام اس شادی کو شادی نہیں مانتا، بلکہ پورا زنا مانتا ہے، جتنی زندگی اب تک گزری، اور جتنی بھی اس کی اولاد ہے، اس اولاد کو حلال زادہ نہیں مانا جائے گا، چاہے وہ عورت نمازی ہو، روزے دار ہو، کلمہ پڑھے، قرآن پڑھے، جو کچھ پڑھے۔ لیکن بہرحال اتنا سخت گناہ ہونے کے باوجود وہ کافر تو نہیں بنی، کافر ایک ہی صورت میں بنے گی اگر وہ یہ کہے کہ میں رسول کے حکم کو نہیں مانتی ہوں، کہ غیر مسلم سے شادی حرام۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں نہیں مانتی ایسے کسی حکم کو رسول کہیں یا امام کہیں، میں اس کو تسلیم نہیں کرتی، تو پھر تو یقیناً وہ کافر۔ لیکن اگر وہ اپنے عمل کو صحیح سمجھتی، پیغمبر اور امام کی توہین یا تکذیب نہیں کرتی، اگر یہ خود بہت مشکل چیز، جب رسول کی موت، بلکہ قرآن کی آیت ہے، رسول کی حدیث ہے، امام کی حدیث، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نے جو کچھ کیا صحیح کیا؟ تو وہی طریقہ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی وہ پرانے زمانے کا قرآن ہے، آج کل ایسی باتوں پہ کہاں عمل ہوگا، وہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، رسول کی آج کل ایسی باتوں سے کہاں دنیا چل سکتی۔ یہی ایک طریقہ ہے، اگر وہ ایسی بات کہہ رہی ہے تو یقیناً وہ مرتد، پھر تو مسئلہ ہی ختم، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کے ہاتھ کی کوئی چیز کھا لی آپ گنہگار ہیں، البتہ اس کا کفارہ نہیں ہے، فقط توبہ۔ اور اگر ایسا ہے کہ نہیں وہ پیغمبر کی، امام کی، قرآن کی توہین نہیں کر رہی، سب باتوں کو صحیح کہہ رہی، مگر اپنے عمل کو بھی صحیح سمجھ رہی، اس صورت میں وہ انتہائی شدید گنہگار، انتہائی شدید، لیکن کافر نہیں۔ چنانچہ اس کے ہاتھ کا کھانا جائز ہے، سوائے اس کھانے کے جس میں اس کے شوہر کا گیلا ہاتھ لگا، اور یہ بہت مشکل ہے کہ شوہر کیوں گیلا ہاتھ لگائے گا، اس اعتبار سے اس کے ہاتھ کا کھانا جائز رہے گا، وہ گناہ نہیں، وہ بالکل صحیح رہے گا۔ صرف یہ کہ اس کو یہ گناہ ملے گا کہ اس نے بغیر اسلامی طریقے کے پوری زندگی حرام کی اور زنا کی زندگی کیوں گزاری، اور یہ بھی بہت بڑا گناہ، وہ گناہ اپنی جگہ، اس کا ہاتھ سے کھانا نجس نہیں۔ اور اگر وہ خدا، قرآن، حدیث اور رسول اور امام کا انکار کر دے تو پھر وہ مسئلہ بدل گیا، پھر تو وہ نجس ہے، جو کھا لیا توبہ کر لے، کفارہ کچھ نہیں ہے، آئندہ نہ کرے۔ اچھا خیر، امام خمینی کے انتقال سے ایک مسئلہ یہ سامنے آیا، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، صرف ایک مسئلہ کہ جو لوگ امام خمینی کی تقلید میں ہیں وہ کیا کریں۔ وہ تو 2 ہفتے پہلے بات آ گئی کہ وہ امام خمینی کی تقلید پر باقی رہیں گے، لیکن اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ پہلے کسی زندہ مجتہد کی تقلید کریں، اور جتنے بھی زندہ مجتہد ہیں کسی کی بھی تقلید کریں، ہر طرف سے ان کو اجازت تو مل جائے گی امام خمینی کے مسئلے پر باقی رہنے۔ لیکن جس طرح سے امام خمینی کی تقلید والوں کے لیے مسئلہ پیش آئے، آغا خوئی کی تقلید والوں کے لیے بھی مسئلہ پیش آ گیا۔ وہ کیا مسئلہ پیش آیا؟ بار بار میں نے ایک بات بیان کی تھی، پچھلی دفعہ بھی کچھ اشارہ ہوا کہ ہم آغا خوئی کی تقلید کرتے ہیں تو ہمیں ہر مسئلے میں آغا خوئی کی بات ماننا۔ تقلید میں یہ اجازت نہیں ہے کہ تقلید آغا خوئی کی ہو لیکن جہاں دل چاہا کسی اور کے مسئلے پہ عمل کر دیا، نہیں، تقلید ہے تو پوری ایک ہی مجتہد کی ہو۔
ہر مسئلے پر اسی کی عمل کرنا پڑے، چاہے وہ مسئلہ آسان ہو یا مشکل ہو، چاہے وہ مسئلہ ہماری عقل میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو۔ تقلید کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر چیز میں ان کی بات مانیں۔ لیکن جس کی آپ تقلید کرتے، اگر وہ کسی مسئلے میں احتیاط واجب کا لفظ لگا دے تو آپ کو اجازت ہے کہ اس مسئلے میں دوسرے مجتہد کی بات بھی مان سکتے ہیں۔ البتہ دوسرا کون مجتہد؟ ہر مجتہد نہیں، جو دنیا کا دوسرا بڑا عالم جس کی آپ تقلید میں ہے، گویا آپ کے نزدیک آغا کوئی سب سے بڑے، تو جہاں آغا کوئی احتیاط واجب لگائیں اس مسئلے میں آپ آغا کوئی کی بات چھوڑ سکتے ہیں۔ تقلید آغا کوئی کی ہے لیکن اس مسئلے میں کسی اور کی بات مان سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ جو دوسرا ہے وہ آغا کوئی کی بات نمبر 2۔ تو امام خمینی کی زندگی میں تو آغا کوئی کے جو تقلید کرنے والے سبھی امام خمینی کو نمبر 2 مانتے، تو جہاں جہاں آغا کوئی احتیاط واجب لگاتے ان کی تقلید کرنے والے سہولت کے لیے امام خمینی کی بات پہ عمل کر لیتے۔ مثلا حج کرنے والے جاتے ہیں حج پہ، آغا کوئی فرماتے ہیں جو حج میں کنکر مارے جاتے ہیں شیطان، اس کا دوہرا راستہ، نیچے سے بھی جا کے کنکر مار سکتے ہیں، چھت کے اوپر سے بھی جا سکتے ہیں۔ آغا کوئی فرماتے تھے کہ نہیں، نیچے ہی سے کنکر مارنا ہے، اوپر سے غلط۔ امام خمینی کہتے تھے کہ آپ مرضی ہے، دونوں طرف سے کنکر مارنا چاہیے، اور جو حج کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اوپر رش کم ہوتا ہے، کھلا علاقہ ہے، وہاں سے کنکر مارنا آسان۔ امام خمینی تو اجازت دیتے ہیں، آغا کوئی منع کرتے، لیکن اگر بالکل منع کر دیتے تو ان کے مقلد کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں۔ لیکن آغا کوئی نے بالکل منع نہیں کیا، کہا احتیاط واجب یہ ہے کہ اوپر سے کنکر نہ مارو۔ تو حج پر جانے والے احتیاط واجب کی وجہ سے اوپر سے جا کے کنکر مار لیتے تھے، جبکہ مقلد آغا کوئی تھے۔ کوئی پوچھتا تھا بھائی آغا کوئی کے مقلد ہو، وہ تو منع کر رہے ہیں اوپر سے کنکر مارنے، تو ہمارا جواب یہ تھا کہ کیونکہ آغا کوئی نے احتیاط واجب کہا، اس لیے اس مسئلے میں ہم نے امام خمینی کی بات مان لی۔ عورتیں کی ہماری ابھی بھی ہیں، جتنی عورتیں آغا کوئی کی تقلید میں ہیں اور چہرہ کھول لیتی، جبکہ آغا کوئی کے نزدیک چہرہ چھپانا بھی لازم، چہرہ چھپانا بھی لازم۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ چہرہ چھپانا پڑے، لیکن اس ایک مسئلے میں ان کی تقلید کرنے والی عورت آغا خمینی کی بات مان لیتی۔ مجھے کوئی آدمی کہ جب تقلید کی ہے کوئی کی تو ہر مسئلہ کوئی کا مانا، جواب عورت کا یہ ہوتا تھا کہ ہاں ہر مسئلہ آغا کوئی کا ماننا، لیکن جہاں احتیاط واجب ہے وہاں تو خود آغا اجازت دیتے ہیں دوسرے کی بات، تو ہم کس ایک مسئلے اگر آغا کوئی فتوا بالکل سب کی بات کہتے کہ چہرہ چھپانا، تو ان کی ہر مقلدہ کو چہرہ چھپانا ہو، لیکن وہ احتیاط واجب لگا دیتے۔ یہ لفظ یاد رکھیں، یہ بہت کام آنے والا لفظ، اس لیے ان کی تقلید کرنے والی امام خمینی کی بات مان سکتی تھی اور چہرہ کھول سکتی تھی۔ اچھا، تو اب یہ جو مسئلہ تھا، اب یہ مسئلہ پیش آیا کہ جو آغا کوئی والے تھے وہ جن جن مسئلوں میں امام خمینی کی بات مانتے، اب امام خمینی کے انتقال کے بعد کیا مسئلہ ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جن کو امام خمینی کی زندگی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ آغا کوئی ہمیں اجازت دیتے ہیں اس مسئلے میں امام خمینی کی طرف جانے کی، اور امام خمینی کا مسئلہ بھی ان کو یاد تھا، وہ تو اب تک امام خمینی کے فتووں پہ باقی رہیں گے۔ یہ کس کی بات ہے؟ یہ آغا کوئی والوں کی بات ہے کہ اگرچہ وہ مقلد آغا کوئی کے ہیں، لیکن پھر جہاں جہاں آغا کوئی نے احتیاط واجب لگائی وہاں وہاں وہ امام خمینی کی بات سے باقی رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو امام خمینی کی زندگی میں یہ بات نہیں معلوم، آج پتہ چل رہی کہ بھائی آغا کوئی احتیاط واجب لگاتے ہیں تو ہم امام خمینی کی بات مان سکتے ہیں۔ مثلا اس سال جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں، جب تک کہ ایک آدمی حج پہ نہیں جاتا وہ حج کے مسئلے نہیں سیکھتا۔ اب اس سال جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں ان کے لیے مسئلہ یہ کہ جب کنکر مارنے کا وقت آئے گا تو انہیں تو امام خمینی کی زندگی میں پتہ ہی نہیں تھا کہ امام خمینی کیا کہتے ہیں، تو اب اگر وہ اس سال یہ چاہیں کہ ہم امام خمینی کے مسئلے پہ عمل کر لیں، نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ مسئلہ ان کو انتقال کے بعد پتہ چلا۔ تو آغا کوئی کے وہ سارے مقلد جنہیں آغا خمینی کی زندگی میں مسئلہ معلوم تھا وہ احتیاط واجب میں اب تک اس سے باقی رہ سکتے ہیں، لیکن جن کو یہ مسئلہ آغا خمینی کے بعد پتہ چلا، اب جہاں جہاں آغا کوئی نے احتیاط واجب لگائی ہے وہ امام خمینی کی بات پہ عمل نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اب دیکھنا پڑے گا کہ زندوں میں دوسرے نمبر پہ سب سے بڑا قول۔ زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ اب زندوں میں آغائے گلفائگانی، گلفائگان ایران کا شہر ہے، وہاں سے تعلق ہے، آغائے گلفائگانی وہ اب دوسرے آغائے کوئی کے بعد دوسرے سب سے بڑے مجتہد، تو اب آغائے کوئی کے وہ مقلد جنہیں احتیاط واجب اب پتہ چل رہی، وہ اگر کسی مسئلے پہ اب عمل کریں تو وہ آغائے گلفائگانی کی بات مانیں،
اور آغاز کوئی کہ وہ مقلد جنہیں امام خمینی کی زندگی میں احتیاط واجب کی بات پتہ چل گئی اور یاد ہے ان کو، وہ امام خمینی کی بات سے باقی رہ سکتے۔ اچھا، اب یہ مسئلہ کہاں کہاں پیش آ سکتا؟ یہ مسئلہ ایک تو پیش آ سکتا ہے عورتوں کے پردے کے، یا کوئی احتیاط واجب لگا رہے کہ چہرہ چھپاؤ، تو اب اگر کسی عورت کو امام خمینی کی زندگی میں یہ نہیں معلوم تو اب وہ اس مسئلے میں آقا گلپائگانی کی بات مانے گی، اور آقا گلپائگانی بھی یہی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ چہرہ چھپاؤ، تو عورت کو اب چہرہ چھپانا ہی پڑے گا جب تک کہ اس ترتیب کے اعتبار سے اسے کوئی مجتہد نہ مل جائے۔ اس کی مزید تفصیل بات مردوں کے اعتبار سے میں ایک مسئلہ بتا دوں، یہ مسئلہ عام حالت میں مردوں کو بہت پریشان کرتا، مسئلہ ہے نماز جماعت۔ جب آپ مسجد میں نماز جماعت پڑھتے تو اس میں اکثر تو یہ ہے کہ آپ پیش امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ذرا دیر سے مسجد میں آئے اور پیش امام کی نماز شروع ہو گئی ہے، ایک رکعت نکل گئی، اب آپ پیش امام کے ساتھ تاخیر سے ملے، یعنی آپ کی پہلی رکعت ہے اور پیش امام کی دوسری رکعت ہے، اس میں تو ٹھیک ہے آپ کو پیش امام کے ساتھ ساتھ رہنا، یہاں تک کہ وہ قنوت پڑھے گا، آپ کی پہلی رکعت ہے، آپ کو قنوت پڑھنا، وہ تشہد پڑھے گا، آپ کی پہلی رکعت ہے مگر آپ کو تشہد میں اس کا ساتھ دینا، لیکن یہاں تک تو ٹھیک، آخری رکعت میں جا کے مسئلہ ہوگا۔ اور کراچی کی مسجدوں میں اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کے مختلف طریقے سامنے آتے ہیں۔ آخری رکعت کا مطلب کیا کہ مثلا نماز ظہر آپ پڑھ رہے ہیں پیش امام کے ساتھ اور دیر سے شامل ہوئے، تو اب جب پیش امام کی آخری رکعت ہوگی، آپ کی تو تیسری رکعت ہے، ابھی آپ کو ایک رکعت پڑھنا، پیش امام نے 2 سجدے کر لیے، سبحان رب الاعلی و بحمدہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یا ولی العافیہ، مثلا اسألک خیر العافیہ، آپ یہ تو دنیا والآخرہ، اور بیٹھ گئے، آپ بھی بیٹھ گئے، لیکن پیش امام کی آخری رکعت ہے، وہ اب تشہد اور سلام پڑھے، آپ کو ابھی ایک رکعت اور پڑھنا، اب آپ کو پیش امام کے ساتھ کتنی دیر بیٹھنا؟ تو 3 گروہ بن جاتے ہیں مسجدوں، جو لوگ دیر سے شامل ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ ادھر پیش امام نے بسم اللہ و باللہ پڑھا اور وہ کھڑے ہو گئے، الگ ہو گئے اور اپنی انہوں نے رکعت پوری کر دی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انتظار کرتے پیش امام تشہد ختم کر، جہاں اس نے السلام علیکم شروع کیا وہ لوگ کھڑے ہو اور اپنی آخری رکعت جو باقی ہے وہ پڑھ لی۔ کچھ لوگ پورے آخری سلام تک انتظار کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ 3 مختلف طرز عمل ہم کو مسجدوں کے اندر نظر آتے ہیں۔ اب اس کے اندر مسئلہ کیا ہے؟ یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں اور پتہ بھی نہیں لوگوں کو۔ مسئلہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ ثواب تو اس میں ہے کہ آپ پیش امام سے تشہد اور سلام کے مکمل ہونے کا انتظار کریں۔ سلام آپ خود نہیں پڑھیں، اسی حالت میں بیٹھیں گے کہ ہاتھ زمین پر ہیں، گھٹنے اٹھے ہوئے ہیں، یعنی اٹھنے اور بیٹھنے کے درمیان کی حالت، لیکن سلام سنیں گے جب سلام مکمل ہوا پھر آپ کھڑے، یہ سب سے بہتر اور سب سے زیادہ ثواب اس میں۔ لیکن اگر بالکل شروع میں پیش امام نے بسم اللہ و باللہ کا اور اسی وقت کوئی آدمی کھڑا ہو گیا الگ ہو کے پیش امام، وہ بھی صحیح ہے، گناہ نہیں ہے، جماعت غلط نہیں ہے، نماز غلط نہیں ہے، البتہ کچھ ثواب سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ ثواب تو یہ ہے کہ آخری سلام تک انتظار کر، لیکن ویسے اجازت ہے کہ جہاں پیش امام نے بسم اللہ و باللہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس سے پہلے ہی آپ کھڑے ہو سکتے، اس کی شریعت نے اجازت دی۔ کبھی کبھار تو یہ بہت ضروری ہو جاتا اگر آدمی کو جلدی ہو کسی کام، یا جیسے میرا مسئلہ وہ یہ کہ اکثر تقریباً شاید روزانہ نماز مغربین کے بعد کراچی کی کسی نہ کسی مسجد میں درس ہوتا ہے، اور کراچی ایسا شہر اور آج کل کا وقت کہ گھر سے وہاں تک جاتے جاتے یا کسی اور درس سے آتے آتے دیر ہو گئی، ٹریفک میں پھنس گئے، نتیجہ یہ ہے کہ ایک رکعت پیش امام سے کیجیے۔ اچھا، مسجدوں میں جو درس ہوتے ہیں وہ بڑے مشکل درس ہوتے ہیں، اس لیے کہ پبلک ہوتی ہے بھاگنے کی فکر اور اسے موقع چاہیے اور بھاگ گیا۔ اب اگر ادھر پیش امام کی نماز ختم ہوئی اور معلوم ہوا ہم جیسے آدمی سامنے ہیں تو تکلفاً مروتاً شرما شرمی بیٹھنا پڑتا، ورنہ لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت کہاں بھاگے جا رہے ہیں، لیکن اگر ذرا ان کو موقع ملے کہ مولانا نظر نہیں آ رہے ہیں تو بھاگ چلو اس سے پہلے کہ ان کا رکشہ پہنچے اور پھر ہم کو بیٹھنا پڑا۔ تو منتظمین کرام کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ مولانا اگر آپ نے سلام پڑھا اور اس کے بعد ایک رکعت پڑھی اتنی دیر میں تو ساری مسجد بھاگ جائے گی، ہمیں آپ کی رہنمائی کرا دینا ہے لوگوں کے سامنے کہ بھائی یہ آ گئے ہیں مولانا، اب آپ کو بیٹھنا ہی پڑے گا۔ اس میں بعض اوقات ہمارے لیے تقریباً ہر مسجد میں یہ مسئلہ ہے، خصوصاً آج کل جو شام کا درس مغرب سے پہلے کا درس ہے وہ ختم ہوتے ہوتے شام ہو جاتی ہے،
کیونکہ 4:30 پونے 5 سے پہلے کوئی درس میں نہیں آتا. 1 گھنٹے کی تقریر ہے 4:45 بجتے. بھاگ کر دوسری مسجد میں جاتے ہیں اور نماز ختم ہو رہی ہوتی. تو منتظمین کہتے ہیں اب ان میں اتنی ہمت تو نہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا چھوڑیے نماز بعد میں پڑھ لیجیے گا, پہلے درس دیجیے. لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ ذرا جلدی نماز ختم کیجیے, آپ کی ایک رکعت کی وجہ سے سب کے سب لوگ چلے جائیں گے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو وہاں تو ہمیں ضرورت ہوتی کہ ادھر پیش امام بسم اللہ و باللہ کہ ہم جلدی سے کھڑے ہو جائیں, ایک رکعت ختم ہو. عام طور پہ رکعت ختم ہوتے ہوتے پیش امام کے ساتھ مل سکتے ہیں. تو یہ تو میں نے ایک اپنی ذاتی مثال دے دی, لیکن ویسے بھی بہت سے مسئلے لوگوں کو ہو سکتے ہیں. تو اجازت ہے شریعت میں کہ آپ فوراً جیسے ہی بسم اللہ و باللہ شروع ہو کھڑے ہو کے الگ ہو جائیں اور ایک رکعت آپ خود پڑھیں. یہ ایک مسئلہ کہ ثواب اس میں ہے لیکن کہ سلام تک رہے, لیکن یہ بھی جائز ہے کہ فوراً الگ ہو جائے. البتہ یہاں پہ آغا کوئی کا ایک مسئلہ, آغا کوئی فرماتے ہیں کہ اگر شروع سے آپ کے دل میں یہ خیال تھا جب سے آپ جماعت میں شامل ہوئے کہ میں پیش امام سے الگ ہو جاؤں گا وہ بسم اللہ و باللہ, تو احتیاط واجب یہ ہے کہ آپ کی جماعت باطل ہے. آقا کوئی فرماتے ہیں کہ اگر شروع میں آپ کا کوئی خیال نہیں ہے کہ کہاں الگ ہونا, بیچ نماز میں خیال پیدا ہوا کہ بھائی الگ ہو جاؤ, یا آخر میں بالکل جب آپ نے دیکھا کہ پیش امام نے تشہد شروع کیا, آپ نے کہا بھائی کون اتنا بیٹھے, الگ ہو جاؤ اتنی دیر میں رکعت ختم ہوگی, تو آقا کوئی کہتے ہیں کوئی بات نہیں, آپ کی جماعت صحیح. لیکن اگر شروع سے آپ کی نیت یہ کہ پیش امام کے ساتھ چلو, آخر میں الگ ہو جانا جب وہ تشہد شروع کرے اور اپنی نماز پوری پڑھ لینا, آقا کوئی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ آپ کی جماعت غلط. اب جیسے میں نے اپنی مثال, تو مجھے تو پہلے سے معلوم ہے کہ مجھے ہر صورت میں الگ ہونا, جب نیت کرتا تھا اسی وقت یہ خیال ہوتا تھا کہ ابھی پیش امام کے ساتھ جہاں آخری رکعت آئے گی پیش امام تشہد پڑھیں گے, میں فوراً کھڑا ہو کے جلدی جلدی ایک رکعت پڑھ کے ان کے ساتھ ختم کروں گا نماز. آقا کوئی کا مسئلہ ہے کہ آپ کی میری نماز, اپنی بات کروں, یہ نماز جماعت کی باطل. اگر وہ یہ فتویٰ دے دیتے کہ باطل, پھر تو میرے پاس کوئی راستہ ہی نہ تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ احتیاط واجب ہے کہ وہ آدمی جس کی نیت کے وقت سے یہ جس کا ارادہ کہ مجھے الگ ہونا ہے بسم اللہ و باللہ میں, احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کی جماعت باطل. ہاں نیت کے وقت ارادہ نہ ہو, بیچ میں ارادہ ہو, آخر میں ارادہ پیدا ہو, کوئی بات نہیں, پھر کوئی اجازت, لیکن شروع میں یہ نیت نہیں ہونا چاہیے. لیکن امام خمینی نے کہا کوئی بات نہیں, اگر شروع سے بھی نیت ہے کہ الگ ہونا ہے تب بھی جماعت صحیح, بیچ میں نیت پیدا ہو تب بھی صحیح, آخر میں نیت پیدا ہو تب بھی صحیح. تو جب تک کہ امام خمینی حیات تھے تو میں یہی کرتا تھا کہ اگر کوئی کا مقلد ہوں, لیکن احتیاط واجب کی وجہ سے اس مسئلے میں امام خمینی کی بات مانتا, نیت کرتا تھا کہ چونکہ امام خمینی اجازت دے رہے ہیں اس لیے میں الگ ہو جاؤں گا, اور آغا کوئی کا مقلد میں ہوں پھر بھی امام خمینی کی بات اس لیے مانوں گا کہ آقا نے احتیاط واجب لگائی, میری تو نمازیں صحیح رہی. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس مجمع میں یہ بات نہیں معلوم. اب وہ کیا کریں, اگر وہ اب اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو آقا گلپائگانی کو دیکھنا پڑے گا, اس لیے کہ آقا کوئی کی احتیاط واجب تو برقرار, امام خمینی کے انتقال سے آقا کوئی کے مسئلے تو بدلے نہیں. اب آقا گلپائگانی بھی اجازت دیتے ہیں جو امام خمینی دیتے کہ اگر اب کوئی انسان اس مسئلے کو سمجھ بسم اللہ و باللہ کے وقت الگ ہونا چاہے تو وہ نیت کرے کہ آقا کوئی نے احتیاط واجب لگائی ہے, چنانچہ میں آقا گلپائگانی کی بات مان کے الگ ہو رہا ہوں. یہ آقا گلپائگانی کی ایک احتیاط واجب میں نے بتائی, اور اتنی تفصیل کے ساتھ میں اس لیے گئے کہ نماز جماعت بڑا اہم مسئلہ ہے, یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں. نماز جماعت کی فضیلت, نماز جماعت کا ثواب بہت اہم مسئلہ, جتنا ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں تو یہ ہماری بدقسمتی, انتہائی اہم چیز ہے اگر صحیح بے امام ہم کو مل جائے. اور نماز جماعت کی اہمیت کا اندازہ اس ایک مسئلے سے آپ لگا سکتے ہیں جو پہلی تقریر میں آیا کہ اگر آپ مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہیں اور امام آخر ہے مسجد میں, اور آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ وہ رکوع سے کھڑا ہو جائے گا, وہی نیت کر کے رکوع میں ہو جائیے اور رکوع میں چلتے چلتے بے امام کے ساتھ مل جائے. اسلام نے ایسی عجیب نماز کی اجازت کیوں دی تاکہ جماعت کا ثواب مل جائے. یہاں تک مسئلہ ہے کہ اگر آپ ایسے وقت میں مسجد میں پہنچے کہ جماعت ختم ہو رہی, بے امام آخری رکعت کی آخری رکوع میں, جلدی سے نیت کر لیجیے نماز پڑھتا ہوں مغرب کی 3 رکعت جماعت کے ساتھ, اور قربتاً اللہ اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام کہیں اور بیٹھ جائیں, بے امام کے ساتھ تشہد میں مل جائے. کچھ نہیں پڑھنا ہے, اس کے ساتھ بیٹھے رہیں, پھر جب وہ سلام پڑھ لے تو کھڑے ہو جائیے اور اپنی پوری نماز نئے سرے سے پڑھیے, صرف اللہ اکبر نہیں کہیں گے, وہ پہلے ہو چکا. یہ کیوں ہے بھائی, اللہ اکبر کے بعد تو الحمد کا سورہ آنا چاہیے, یہ اللہ اکبر کے بعد تشہد کہاں سے آ گئے؟ صرف اس لیے کہ آپ کو جماعت کا ثواب ہے, کیونکہ جماعت اتنی ہی اہم چیز جو اس کی خاطر اسلام اپنے نماز کے طریقے کو تبدیل کرنے کو تیار. اور یہ نماز جماعت کس چیز کا بھی اعلان کہ عالم کی اہمیت کو پہچان. امام خمینی کا فتویٰ فتاوی جدیدہ میں موجود کہ اگر معاشرے میں عالم پایا جاتا
تو غیر عالم کو کبھی امام جماعت نہ بناؤ. ہمارے پاس بچوں اور نوجوانوں کو یہ شوق پیدا ہوا کہ ہماری قرت صحیح ہے، خود امامت کے فرائض انجام دیں، لیکن امام خمینی رہبر انقلاب اور مسلمانوں کے مسائل کو سمجھنے والے، ان کا شدید فتویٰ یہ تھا کہ اگر معاشرے میں عالم ہے تو آپ کو حق نہیں ہے غیر عالم کو امام جماعت بنانے. ہاں اگر آپ سفر میں ہیں امریکہ برطانیہ کی کسی دیہات میں یا دور دور تک کوئی عالم نہیں ہے، وہاں نوجوانوں میں سے کوئی صحیح آدمی نماز پڑھا دے ٹھیک، لیکن اگر معاشرے کے اندر موجود ہے کوئی عالم تو آپ کے لیے چاہے آپ اپنے گھر کے اندر یہ چھوٹے پیمانے پہ نماز جماعت کر رہے ہیں، عالم اگر مل سکتا ہے تو اس کو نماز پڑھوائیے، خود کبھی نماز جماعت نہ پڑھائیے. حتیٰ یہ کہ امام خمینی فرماتے ہیں عورتوں کے لیے احتیاط واجب کہ اگر عورتیں خالی نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ اپنے میں سے کسی کو پیش امام نہ بنائیں. ایک طریقہ شیعوں میں رائج ہے کہ عورتیں خود خالی عورتیں ہوں تو وہ عورت کے پیچھے نماز پڑھ لیتی. کراچی میں بھی 2 یا 3 جگہ یہ طریقہ، کیونکہ بعض پرانے علماء نے اجازت دی کہ عورت اگر خالی ہے مجمع میں، خالی عورتوں کا مجمع ہے تو عورت امام بن سکتی. امام خمینی نے اس کو بھی منع کیا. جو مقام عالم ہے وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے. خیر امام خمینی تو مطلقہ کہہ رہے ہیں، آغا کوئی بھی یہ فرماتے ہیں کہ اگر غیر عالم کی نماز پڑھانے علماء کا مقام کمزور ہو رہا ہے معاشرے میں، لوگ کہہ رہے ہیں کیا ضرورت ہے عالم کی، ہمارے پاس خود ایک بچہ اور نوجوان ہے جو نماز پڑھا سکتا، تو آغا کوئی بھی فرماتے ہیں کہ غیر عالم کے لیے نماز پڑھانا حرام. لیکن اگر مقام علماء کمزور نہیں ہو رہا تو آغا کوئی اجازت دیتے ہیں کہ غیر عالم نماز پڑھا سکتا. امام خمینی بالکل منع کر رہے ہیں کہ غیر عالم کو حق نہیں، اس لیے کہ نماز جماعت کا مطلب یہ کہ پورے مجمع کو اپنے اشاروں کے اوپر چلانا، یہ صرف ایک عالم کا مقام. اور آج ہماری ملت ایک ایسے ہی عالم کے انتقال کا سوگ منا رہی. پرسوں حجت الاسلام مولانا صفدر حسین نجفی صاحب قبلہ کا انتقال ہوا. ایک ایسا ہی عالم جس کی بہرحال وہ خدمات ہیں کہ جو عالم کی شان کے مطابق، خالی گفتگو کر دینا بہرحال یہ ایک بڑی خدمت نہیں صدقہ جاریہ، مدارس کا قیام، کتابیں، کتنی کتابیں مولانا نے لکھی، کتنے مدرسے مولانا نے بنائے. ایک عالم کا انتقال، ایک عالم کے دنیا سے اٹھ جانا، شیطان کے لیے روز عید، امام کے لیے روز وقت، اسلام کو ایک نقصان. یہ عالم کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس کے بغیر نماز جماعت تک تو امام خمینی نے منع کر دیا. اور یہی نماز جماعت کی اہمیت کہ اگر علی کے سر پہ حالت نماز میں ضربت لگ رہی تو علی کسی کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ آؤ اور آ کر میری دیکھ بھال کرو. پہلا جملہ جو علی کی زبان پر آیا، حسن بیٹا جلدی سے آگے بڑھو اور نماز کو مکمل کراؤ. مسلمانوں کی جماعت خراب نہیں ہونا چاہیے، نماز جماعت میں کوئی کمی نہیں آنا چاہیے. یہ نماز جماعت کی اہمیت ہے. یہ بوڑھا باپ اپنے خون میں تڑپ رہا ہے، لیکن جوان معصوم امام بیٹے کو حکم دیا جا رہا کہ پہلے باپ کو نہ دیکھو، پہلے مسلمانوں کی نماز جماعت کو دیکھو. آئے میرے مولا حسن کے دل میں کیا قیامت گزری ہوگی، یہ جو ایسی حالت میں نماز پڑھا رہا کہ اس کے پہلو میں مصلی کے قریب بابا کا خون بھی ہے اور اپنے خون میں بابا تڑپ بھی رہا ہے. ایسا امام جماعت بھی آپ کو کہیں نہ ملا ہوگا. ایک حسین کی امامت تھی، یہ تیر چل رہے ہیں اور حسین نماز پڑھا رہے. ایک حسن کی امامت ہے، یہ بوڑھا بابا پہلو میں تڑپ رہا ہے اور نماز پڑھا رہے ہیں. خدا معلوم کس انداز سے حسن نے اپنی نماز مکمل کی ہوگی، کس انداز سے جماعت کو اختتام تک پہنچایا ہوگا. بس ادھر نماز ختم ہوئی، ادھر دوڑ کے بابا کے قریب آئے. اتنی دیر میں خون اتنا نکل چکا ہے کہ علی خشی کے عالم میں ہے. دونوں بیٹے باپ کو اٹھا کے لے چلے اور بس اس وقت گھر کے قریب آئے تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا. 41 ہجری کے کوفہ میں ایک مرتبہ علی نے کہا، حسن حسین یہ جو لوگ میرے ساتھ آ رہے ہیں سب سے کہو کہ واپس چلے جائیں. بیٹوں نے کہا بابا آخر کیوں، یہ سب آپ کے ساتھی ہیں، یہ سب آپ کے صحابی ہیں، یہ سب آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کی حالت پوچھنے آ رہے. کہا نہیں حسن حسین بیٹا، ابھی ابھی میرے کانوں میں زینب و کلثوم کے رونے کی آواز آ رہی ہے. ابھی علی زندہ ہے، یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیٹیوں کی آواز نامحرم کے کان میں پہنچے. یا امیر المومنین، 41 ہجری کے کوفہ میں زینب کی آواز کا اتنا پردہ کہ صحابیوں کے کان میں بھی آواز نہ جائے، دوستوں کے کان میں بھی آواز نہ جائے. صرف 20 سال بعد اسی شہر کوفہ میں آئیے، 61 ہجری کا کوفہ، آپ کی یہی زینب، آپ کی یہی ام کلثوم سیم اپنا اس چادر کے دن کا وقت ہے اور نامحرموں کے مجمع میں جا رہی ہے. شاید یہ بھی وجہ تھی کہ ایک مرتبہ شہر کوفہ کو دیکھا اور زینب نے نجف کا رخ کیا. یا علی مدد، بابا اپنی بیٹی کی مدد کیجیے، آپ کے شہر میں نامحرموں کے بیچ میں جانا پڑا.
سب سے پہلے جو سورہ فاتحہ کے التماس مرحوم مولانا صفدر حسین نجفی صاحب قال اللہ مقامہ کی اصال ثواب کے لیے. ایک سورہ فاتحہ مرحوم جعفر علی دیوراج کی اصال ثواب.